اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم سم اپ کر دیں۔ آج نو یور کریٹر ہم اس کو سم اپ کر دیں اور ہم نے کیا کیا ابھی تک ڈسکس کیا ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ اصل میں چونکہ بچپن سے سوچتا ہوں، میں بہت سوچتا ہوں اللہ کے بارے میں، بہت سوچتا تھا، تو میں جو میرے ذہن میں اللہ کا تصور ڈیولپ ہوا وہ بہت مزیدار ڈیولپ ہوا، اور جس کی وجہ سے میں تنگ نہیں آیا، میں پریشانی میں نہیں آیا، میں جو ہے اللہ، اور ہمیشہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ جو ہے ہی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ می، تو آئی شوڈ ناٹ وری، مجھے فکر نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ تو اینی وے لیٹ اس اسٹارٹ ود سورہ فاتحہ۔ آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قرآن بولتا ہے کہ جب بھی تم قرآن شروع کرو تو شیطان کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، شیطان دھتکارے سے۔ شیطان ہمیشہ اس لیے کہ قرآن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں، وہ کسی نے مجھے انمیوٹ کر دیا تھا، میں کیوں ہوا ہوگا انمیوٹ؟ لیٹ می سی شیئر پارٹیسپینٹس۔ اوکے، دیکھیے اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے، چلے ٹھیک ہے۔ اللہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے، آپ کلاس میں جائیں، کوئی ٹیچر نہ ہو یا آپ کے امی ابو نہ ہو بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ اور پھر خاص طور پہ وہ جس نے آپ کو بنایا اور جو بولتا ہے کہ بھئی میری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو گے، اور پھر یہ بولتا ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق نہیں گزارو گے تو پھر تم آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، یوم حساب میں ناکام ہو جاؤ گے، اور جو ہے تم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے آؤ گے، اور کامیاب ہو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے آؤ۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں، وہ ہم اس سے کلام کریں اور وہ ہم سے کلام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور بہت آسان ہے قرآن۔ یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ قرآن مشکل ہے، بالکل بھی نہیں۔ اب یقین مانیں کچھ جگہ ہیں وہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، ادروائز تو قرآن بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تقریباً ویسے ہی ہے قرآن، وہ اللہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اور اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح لوگوں نے غلط کام کیے تو ان کو سزا ملی، جو لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو جو ہے ان سے اللہ خوش ہوا، اور کس طرح جو ہے تم اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کیا ہے اور اللہ کے دین کو کس طرح غالب کرو، تو یہ قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے ڈائریکٹ اللہ کا بتانا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں جگہ ہیں اور وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر آپ سے آ کے بات کرتا ہے تو آپ کتنا ایلیٹڈ فیل کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کو پوری دنیا کا بنانے والا جو خالق مالک جو سب سے بڑا ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا، یعنی ہمارے اندر یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ جب یہ احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت جو تمام دنیا کے بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، اور جو ہمارا آخری حساب کریں گے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ہم آٹومیٹکلی
ہمارے کان کھل جائیں گے، ہمارا ذہن کھل جائے گا، ہمارا دل کھل جائے گا اللہ کی باتوں کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. قرآن چھوڑ کے ہم کتابوں میں پڑھ گئے ہیں، تفاسیر میں پڑھ گئے ہیں، علماء میں پڑھ گئے ہیں، تو پھر ہمیں وہ اثر نہیں ہو رہا. جو اثر ہو اس وقت ہوتا کہ جب ہم یہ ہمارے ذہن میں پکا بیٹھ جاتا کہ تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمارے بنانے والا خالق ہم سے کلام کر رہا ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کس قسم کا رب ہے، وہ کس قسم کی اس کی صفات ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. صحیح ہے. جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو قرآن سمجھ بھی آئے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. مجھے تو الحمدللہ مزہ آتا ہے. ہر روز میں قرآن پڑھتا ہوں صبح کو، تو آئی انجوائے. نئی نئی چیزیں میں سیکھ رہا ہوتا ہوں، نئی نئی چیزیں جو ہے میں ڈسکور کر رہا تھا. اچھا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میرے نزدیک بہت زبردست سورہ ہے، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. اس کو اگر ہم صحیح سمجھ جائیں تو بہت سارے غلط فہمیاں، غلط چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، تو لیٹ اس اسٹارٹ وتھ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کا میں نے تھوڑا ترجمہ کیا جس طرح میں سمجھا ہے، میں نے جس طرح سمجھتا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں بالکل اس کا اسٹریٹ ترجمہ کروں، میں اپنی طرف سے الفاظ نہ ڈالوں اس میں. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ. ایکچولی آئی اسٹارٹ ان دا نیم آف اللہ ہو از رحمان اینڈ رحیم، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ تو پورا کا پورا رحمان ہے. رحمان یعنی وہ ہمارے بھلا چاہتا ہے، ہم سے مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. رحیم ہے یعنی ہمیں انعامات دیتے ہیں، ہم میں سے جو اچھے لوگ ان سے خوش ہوتا ہے، اور ان کو جو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہے ہیں، رزق مل رہا ہے، ہر قسم کا رزق مل رہا ہے. آمین. کوئی اللہ کا باغی ہے اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. تو اللہ جو ہے، اللہ پوری طریقے سے رحمان ہے، بہت خیال کرنے والا دنیا کا، اور اپنے خاص بندوں کا تو وہ بہت زیادہ خیال کرتا ہے. جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا، اللہ اس کے لیے کام آسان کر دے گا. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم محنت کریں گے پتہ نہیں ہمیں اس کا اجر ملے گا، رزلٹ ملے گا نہیں ملے گا. آپ کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ محنت کریں اور اللہ اس کا رزلٹ نہ دے. آپ اچھی محنت کریں گے اللہ اس کو اچھا رزلٹ دے گا، اور اگر ہم غلط محنت کریں گے تو اللہ اس کا غلط رزلٹ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے اچھی محنتیں کریں. اچھا، الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اگر ہم جب نہیں سمجھتے نا پھر ہم دوسرے لوگوں کے سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. اللہ سے کم امپریس ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے زیادہ امپریس. اس وقت جو دنیا میں کنڈیشن ہے، ہم بڑے سارے لوگوں سے بہت زیادہ امپریس ہیں، بہت زیادہ امپریس ہیں، لیکن اللہ کو سوچنے کے لیے ہمیں خاص محنت کرنی پڑتی، یا مسجد یا جا نماز میں بیٹھ کے محنت کرنی پڑتی ہے، یا مسجد میں بیٹھے. اللہ کی تو پوری دنیا مسجد ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے، میں جب درخت کو دیکھتا ہوں اس میں اللہ نظر آتا ہے، کیا زبردست اللہ کی کاریگری ہے. جب میں سورج کو دیکھتا ہوں اس میں اللہ نظر آتا ہے، جب پہاڑ کو دیکھتا ہوں، جب چونٹی کو دیکھتا ہوں، جب شہد کی مکھی کو دیکھتا ہوں، مجھے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی کاریگری، اللہ کا ریفلیکشن اس سے آتا ہے کہ اللہ کیا زبردست خالق. ٹھیک ہے، تو تعریف جو ہے وہ صرف اللہ کی اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. عقل بھی اللہ نے دی ہے ہمیں، جو فیکلٹیز ہیں، استطاعت ہے ہمارے اندر، جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، سب کیپیبلٹیز. اور انسان کو اللہ نے کیا خیال ہے مجھے بتائیں گے کوئی ابھی؟ آمنہ یا مصطفیٰ یا عبداللہ اور جو ہمارے یہاں پہ ساتھی ہیں، اور کون ہیں ابھی ہمارے دوست آئے ہیں، ہاں شیان ہیں، جویریہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں جتنی صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس، اچھا اس سے پہلے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ تو سب سے بڑے،
دنیا میں سب سے بڑے اللہ ہیں، وہ تو خالق ہیں. اللہ کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ہاں بھائی جویریہ، اللہ کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ انسان. بالکل صحیح، اللہ کے کا نمبر. انسان بہت زبردست بنایا اللہ نے. میں تو جب انسان، آدم علیہ السلام. ہاں آدم علیہ السلام انسان تھے نا، آپ صحیح بول رہے ہیں. اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا. جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے کتنا زبردست انسان کو بنایا. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے بہت زبردست بنایا. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں زبردست بنایا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں کیوں اتنی عقل دی ہوگی، سمجھ دی ہوگی، ہمیں اتنا اسمارٹ بنایا ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا مرنے کے بعد، جب دوسری دنیا میں، جب دوسری زندگی شروع ہوگی، اللہ کے پاس جائیں گے تو اگر ہمیں اللہ نے اسمارٹ نہیں بنایا ہوتا تو ہم بولتے کہ یا اللہ آپ نے تو ہمیں اسمارٹ ہی نہیں بنایا، ہمیں تو چیزیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، تو اب ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہے نا؟ تو اللہ نے آپ کو اتنا اسمارٹ بنایا ہے اور اللہ بولتے کہ تم ہر چیز سمجھتے ہو، تم کیا اچھائی برائی تم سب سمجھتے ہو. انسان ہر چیز سمجھتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے چونکہ آپ کو اتنا اسمارٹ بنایا اس لیے پھر اللہ اسی کے حساب سے سوال کرے گا، بھائی تم مجھے چھوڑ کے دوسروں کے راستے پہ کیوں چل رہے تھے؟ بھائی میں نے تو تمہیں بولا تم صرف میری عبادت کرو گے اور مجھ سے مدد مانگو گے، تو تم دوسروں کی عبادت کر رہے تھے، تم دوسروں کی باتیں سن رہے تھے مجھے چھوڑ کے. وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ بالکل اس کے خلاف تھی جو میں باتیں کرتا ہوں، تو تم نے ان کو کیوں فالو کیا؟ تو وہاں ہم بولیں گے ہاں یہ تو ہم نے بڑی غلطی کر دی اللہ، یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا ہمیں سوچنا چاہیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اسمارٹ اس لیے بنایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کے نائب ہیں، اس کے سیکنڈ ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اس زمین پہ. اور اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کا سسٹم ہے، جو اللہ کا دین ہے، اس کو اپنے اوپر بھی اور جہاں تک ہمارا بس چلے اس دنیا میں، اس زمین میں، وہاں پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈیزائن کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ کے دین پہ چلنا جو ہے کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ کو دین میں، اللہ کی جب دین میں چلتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ ڈیزائن اس طرح کیے گئے ہیں، آپ کا ذہن اس طرح ڈیزائن کیا ہے، باڈی اللہ نے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ وہ اللہ کے جب دین پہ چلتے ہیں تو ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اب ویسٹ بھی، یعنی جو کرسچنز ہیں ویسٹ، وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ مطمئن اور ہیپی اس وقت ہوتا ہے جب وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے. نیچر اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین نہیں بولتے، وہ بولتے نیچر. تو بولتے ہیں کہ انسان بھی جو مٹی کا بنا ہے آرگینک ہے، تو جب وہ سب سے زیادہ نیچر کو فالو کرتا ہے تو اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، سب سے زیادہ سیکھتا ہے، سب سے زیادہ اپنی ایفیشینسی پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جس نے ہر چیز بنائی، جس نے ہماری عقل بنائی، جس نے ہماری سمجھ بنائی، اور ہم اس عقل اس سمجھ کے مطابق اگر ہم کام نہیں کرتے تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے، اللہ کا قصور ہے؟ ہاں بھئی آمنہ، قصور کس کا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں بہت بہترین بنایا ہے، اللہ نے تو زبردست بنایا ہے، اللہ نے زبردست عقل دی ہے، زبردست ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. ہماری موومنٹ دیکھیں کتنی پیاری ہے. یہ سب موومنٹ جو ہے یہ اللہ نے چونکہ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے تو ہم یہ موو کر رہے ہیں. جس دن اللہ کی اجازت ختم ہوگی ہم بالکل یوں ہو جائیں گے، ہم موو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تو ہر ایک کو یہ دی ہے صلاحیت. اب اگر ہم اس صلاحیت کو نہیں استعمال کرتے تو کون قصوروار ہے؟ اللہ قصوروار ہے یا ہم قصوروار ہیں؟ اللہ تعالیٰ. نہیں، کون قصوروار؟ مطلب یہ کس کا قصور ہے؟ اگر ہم اچھے کام نہیں کرتے، ہم بڑے زبردست کام نہیں کرتے تو کس کو بلیم کرنا چاہیے؟ اللہ کو بلیم کرنا چاہیے یا انسان کو بلیم کرنا چاہیے کہ تمہیں تو اللہ نے اتنی عقل سمجھ دی ہے، تم پھر بھی صحیح کام نہیں کر رہے؟ کیا خیال ہے؟ انسان کو. انسان کو تو بہت زبردست اللہ نے بنایا، بہت پیارا بنایا، بہت زبردست صلاحیتیں دی ہیں، اتنی عقل دی ہے، چاند تک پہنچ جاتا ہے، مریخ تک جو ہے اپنے راکٹ بھیجتا ہے، سورج پہ اپنے راکٹ گرا دیتا ہے.
تو انسان کو تو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے نا. اس صلاحیت کو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم صحیح کریں گے، نہیں کریں گے تو ہم اللہ جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے گا، یا اللہ بولے گا کہ یہ وہ صلاحیتیں نہیں استعمال کر رہا جو میں نے اس کو صلاحیتیں دی. اور اللہ پھر آخرت میں پوچھے گا بھی کہ بھئی جتنی میں نے تمہیں صلاحیتیں دی تھیں تم نے ان کو استعمال کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. تو اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی یا انسان کی ہوگی؟ یعنی اللہ نے کیپیبلٹیز، انٹیلیجنس سب اللہ نے دیے. ٹھیک ہے، تو تعریف اللہ کی ہوگی جس نے ہمیں وہ انٹیلیجنس دی، صحیح نا. اور اگر وہ ہم سے یہ انٹیلیجنس چھین لے، چھین بھی سکتا ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں وہ بالکل ہی انیکٹیو ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جو ہے دماغی طور پہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے. اللہ جو ہے اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی کہ آکسیجن کم ہوگا تو برین ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں بولیے گا آمنہ. میں بول رہی ہوں کہ انسان تو بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتا. جی، وہ اللہ نے اس طرح رکھا ہمارے باڈی کو کہ اگر اس میں آکسیجن کی کمی ہو جائے تو باڈی کے جو آرگنز ہیں نا انکلوڈنگ دماغ، برین، وہ پھر ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بولتی ہے میڈیکل سائنس، یہ بولتی ہے کہ 4 منٹ تک اگر برین کو آکسیجن نہ ملے تو برین ہے نا آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 4 منٹس. تو اسی لیے اگر کسی کی سانس رک گئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی سانس کو دوبارہ شروع کریں. ڈفرینٹ طریقے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے. میں تو چونکہ جہاز پہ اترنا، جہاز پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا تو ہمیں ہی ہینڈل کرنا پڑتا تھا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو جو ہے وہ سانس رک جائے، کوئی پانی میں ڈوب جائے، اس کو نکالا تو پھر ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اس کو کس طرح ہم ہینڈل کریں گے. تو وہ الحمدللہ there are many ways. جب کسی کو شاک، الیکٹرک شاک لگ جائے اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے. تو آکسیجن جو ہے بڑی ضروری ہے. جی بولیے گا آمنہ. میں جب چھوٹی تھی نا تو نا ہم لوگ نا ایروپلین میں کہیں جا رہے تھے، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر بابا ان کو واپس ایئرپورٹ لے کر نا ان کو نا وہ صحیح کر کے لائے واپس فلائٹ. طبیعت کس کی خراب ہوئی تھی؟ کسی پیسنجر کی ہوئی تھی یا آپ لوگوں میں سے کسی؟ پیسنجر کی. اچھا، تو بابا نے پھر کیا کیا؟ میرے بابا نے یہ کیا کہ وہ واپس ایئرپورٹ ان کو لے کر گئے. اس کے بعد پورا مطلب ہاسپٹل لے گئی، کیا ہوا تھا تو ان کو صحیح کر کے لائے، صحیح کر کے واپس آئے. صحیح ہے. تو وہ اللہ نے جو اصول بنا دیے نا جس کو بولتے ہیں نیچر یا فطرہ، تو اللہ کے اصول فالو کرنے ضروری ہوتے ہیں. ہمارے باڈی کو بھی اللہ کے اصول فالو کرنے ضروری ہوتے ہیں. اگر اللہ کے اصول ہم نہیں فالو کریں گے، ہماری باڈی نہیں کرے گی یا باڈی میں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے اللہ کے اصول ہم فالو نہیں کر سک رہے تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اسی طرح زندگی میں بھی جب اللہ کے اصول نہیں فالو کرتے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں نقصان نہ ہو. ہمیں نقصان ہوگا، اس لیے کہ صرف اللہ ہی کے جو اصول ہیں وہ صحیح ہیں، باقی کسی کا بھی اصول صحیح نہیں. یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی تعریف بولتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ مالک ہے، اس نے تو آپ کو بہت زبردست بنایا. اگر آپ تھوڑی سی زبردست کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کی تعریف ہو. تعریف تو اللہ کی جس نے آپ کو وہ تمام کیپیبلٹی اور صلاحیتیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اونلی اینڈ اونلی اللہ ڈیزروز پریز، تعریف. who is رب آف ایوری تھنگ، جو تمام دنیا کا ہر چیز جو دنیا میں ہے اس کا بنانے والا، چلانے والا، دیکھنے والا، خیال کرنے والا وہ اللہ ہے. اچھا، بڑی مزے کی بات، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اپنا تصور ڈال دیا کہ میں رب ہوں. یہ آپ کو پہلے ہی آپ کے اندر اللہ نے یہ چیز فیلنگ ڈال دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ بھئی ہم تو اللہ کو پہچانتے نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو رب کو دیکھا نہیں تھا. ہر انسان کے دل میں اللہ کا تصور اللہ نے ڈال دیا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے پاس بہانہ نہ ہو کہ یا اللہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، میں تو بہت سالوں بعد پیدا ہوا حضرت آدم کے، تو میرے پاس تو آپ کی نالج پہنچی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا، ہمارے
ہر ایک قسم ڈال دیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے, آپ یہ سوچیے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ نے اپنا پورا تصور ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس تصور کے اگر ہم خلاف چلیں گے تو ہم کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ سب کچھ, ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب بنا لیں, جس طرح یہودیوں نے کیا تھا, جس طرح عیسائیوں نے کیا تھا, جس طرح اور بہت سارے مذہبوں نے کیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنا لیا تھا. صحیح ہے, تو پھر اللہ نے بولا کہ وہ یہاں آئے گا کہ وہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے ان کو سزا دی, یا آخرت میں بھی سزا دے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے سے ہٹ گئے, جو غلط راستے پہ چلے گئے. اور بڑی جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم غلط راستے میں چلے جاتے ہیں, اللہ نہ کرے تو پھر آخرت میں ہمارا کیا حشر ہو, آخرت میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے, اور اللہ جو ہے ہمیں کیا کرے گا, ہمیں ریوارڈ کرے گا یا ہمیں پنش کرے گا. یہ بڑی سوچنے کی بات. ٹھیک ہے, اونلی اینڈ اونلی اللہ, بالکل صحیح بولا عبد الرحمن آپ نے, اللہ پنش کرے گا, اس لیے کہ وہ اللہ نے تو ہمیں بہت سمارٹ بنایا نا, ہمیں بہت سمجھ دی ہے اور اپنا تصور بھی دے دیا. اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو ہمیں پنشمنٹ ملنی چاہیے, اس لیے کہ ہم تو بہت, اللہ نے ہماری ہائی آپ بولیے کہ اسٹیٹس رکھا ہے, اللہ کے بعد جو ہے ہمارا اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اچھا, اونلی اینڈ اونلی اللہ ڈیزروز پریز ہو از رب آف ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ, ہر ایک چیز کا رب. ہی از رحمان اینڈ رحیم, رحمان یعنی ہر دنیا کی ہر چیز پہ اللہ مہربانی کرتا ہے, ہر چیز پہ. ایک پتھر کے اندر کیڑا, اس کو بھی کھانا ملتا ہے, ایک جو مسلمان ہے اس کو بھی کھانا, رزق, سانس ملتی ہے, جو ایک غیر مسلمان ہے, کافر ہے, اس کو بھی کھانا, رزق, سب چیزیں ملتی ہے. تو اللہ از اوور آل کیئر ٹیکر آف ایوری سنگل تھنگ. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا, قرآن بھی دے دیا, بولا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ہدایت ہے, تم جو انسان ہے, تمہارا جو کام میں نے رکھا ہے وہ اس کتاب کو فالو کرو گے تو تم وہ کام کر سکو گے, اور اگر تم وہ اس کتاب کو فالو نہیں کرو گے, قرآن کو فالو نہیں کرو گے, تو تم پھر وہ کام نہیں کر سکو گے, اور میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا وہ کام جو تمہارے ذمہ میں نے لگایا تھا. ٹھیک ہے, ہی از مالک آف یوم الدین. یوم الدین کیا, جب آخرت کے دن جب اللہ حساب کتاب کرے گا, وہاں پہ, یہاں پہ تو ہم غلط کام بھی کر لیتے ہیں نا, یہاں ہم لوگ ڈینائی بھی کر دیتے ہیں, بحث بھی کر لیتے ہیں, وہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, ایوری تھنگ ول بی ویری ویری کلیئر اوور دیئر. ہر چیز بہت کلیئر ہوگی وہاں. ہم یہ ڈینائی کر ہی نہیں سکیں گے کہ نہیں اللہ یہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. وہاں ہر چیز جو ہے بالکل واضح ہوگی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. صرف ہمارا بہانہ ہوگا کہ نہیں اللہ ہم تو کوشش کر رہے تھے, تو اللہ کا تو زیادہ معلوم ہے کہ ہم کوشش کر رہے تھے یا نہیں کوشش کر رہے تھے. تو یہ اللہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, اچھے بندوں پہ بہت رحم کرتا ہے, جو راستہ سمجھنا چاہتا ہے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. صرف یہ بات نہیں ہے کہ تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا ہم کچھ بھی کریں, نہیں. آخرت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی تھیں, تمہیں اتنا ہائی اسٹیٹس دیا تھا, تمہیں اتنا زبردست بنایا تھا, تم کتنا جو ہے میرے احکامات کے مطابق چلے یا کتنا نہیں چلے. وہ بڑا خطرناک دن ہوگا جس کا ہمیں, یعنی اصل میں خطرناک ان کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے غلط راستہ جان بوجھ کے چنا, جان بوجھ کے چنا. اللہ نہیں, اللہ تو آپ جب اللہ کی طرف سیدھا راستے کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ بہت ریڈیلی, بہت بہت اچھے طریقے سے آپ کو نا ہر چیز کو واضح کرتے ہیں اللہ رب العزت. لیکن آپ جب جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں میری ضرورت ہے. تم غلط راستے میں چلنا چاہتے ہو جان بوجھ کے تو چلو, لیکن تمہیں سزا ملے گی آخرت میں. ٹھیک ہے, we only obey you and we only ask your help. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو بات اصل میں سوچنے کی ہے کہ صرف اللہ جو ہے جس نے ہمیں تمام صلاحیتیں دی ہیں, اس کا راستہ جو ہے وہ بالکل صرف اور صرف اسی کا راستہ صحیح ہے, اور اس نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر جو ہے اسی کی بات ماننی چاہیے.
اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. صحیح ہے, اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے, اس لیے کہ وہی صرف مدد, وہ ہر چیز کر سکتا ہے, وہ ہر چیز کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ابھی تو میرے پاس کھانا ختم ہو گیا, کل آنا, اب میں کل تک کھانا تیار کروں گا, پھر تمہیں میں کھانا دوں گا. اللہ کو تو کن فیکون, اللہ جو چیز چاہے بنا دے. اللہ کو فیوچر معلوم ہے, اللہ کو پاسٹ معلوم ہے, اللہ کو ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے, اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے ہم کس طرح ہیں, تو اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ ہی کی عبادت, ہم بولتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کی ہم صرف بات مانتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی, اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ ہی مدد کر سکتے ہیں, تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے اللہ, جو راستہ آپ کا ہے. گائیڈ اس ٹورڈز دی اونلی اسٹریٹ پاتھ. صحیح ہے, جو راستہ, جو صحیح راستہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے, جو دین کا راستہ ہے ہمارے. بہت مزیدار دین ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے آپ وہ والا سیدھا راستہ دکھا دیجیے, جو راستہ آپ کا سیدھا, جس پہ چل کے میں جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, پھر کس کا راستہ نہ دکھائیں جو ہمیں دوزخ میں لے جائے گا, ہمیں جو نقصان پہنچائے گا. دا پاتھ, اچھا پہلے بولتے ہیں کہ دا پاتھ آف دوز ہوم یو بلیسڈ, ان کا راستہ جو جن سے آپ خوش ہوئے, جن کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا, اور جو صحیح کام کرتے رہے, اور دنیا میں بھی انہوں نے مزہ کیا اور آخرت میں بھی مزے کریں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی وہ نیچر سے قریب رہے, دین سے قریب رہے, اور ان کو کوئی پریشانی جو ہے زیادہ لاحق نہیں ہوئی, اور ٹھیک ہے غلطیاں کی ہوں گی, لیکن یہ کہ پھر وہ سیدھے راستے پہ آ گئے, اور ان کو جو ہے سب سے زیادہ مزہ آیا دنیا میں زندگی گزارنے کا. صحیح ہے, تو وہ اصل میں ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ آپ پہ, جی آپ نا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں بول رہی ہوں کہ وہ جب ہم مریں گے ہر چیز پرفیکٹ, اس کے بعد ہر چیز پرفیکٹ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیٹی, دوبارہ بولیے. پرفیکٹ. پرفیکٹ, جی جی, آخرت میں تو ہر چیز پرفیکٹ, اللہ کی دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ ہے. اصل میں اللہ نے ہمیں بھی جو ہے بہت زبردست بنایا ہے, لیکن ہمارے اندر تھوڑی امپرفیکشن, اگر پرفیکٹ بناتے تو ہم غلط کام ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دے دی ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں تو جان بوجھ کے تو ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں, اگر ہم جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلنا چاہیں تو ہم غلط راستے پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے ہمیں بہت زبردست بنایا, بہت زبردست بنایا. لیکن یہ کہ شیطان بھی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور ہمارے اپنے نفس کے اندر بھی یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہمیں شیطان جب بہکاتا ہے نا تو ہم بولتے ہیں کہ اچھا چلو یہ ہم تھوڑا غلط کام کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا, لیکن جب ہم غلط کام کرتے ہیں شیطان تو بھاگ جاتا ہے اور ہم پکڑے جاتے ہیں, ہم نقصان اٹھانے والے. شیطان کو تو نہیں نقصان, شیطان تو نقصان ہی نقصان ہے, اللہ اس کو تو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے گا آخرت میں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہمیں بہکاتا ہے تو ہم اگر اس کی بات مان لیں شیطان کی اور اس پہ چل پڑیں تو پھر ہم بہت نقصان اٹھائیں گے. اور اگر ہم شیطان کی بات میں تھوڑا دیر کے لیے چلے جائیں اور پھر اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ پھر ہمیں معاف کر دیتے ہیں. صحیح ہے, وہ بڑا زبردست ہے انسان. آپ کبھی سوچیں نا تو بہت زبردست انسان اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بولتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ ان کا راستہ دکھائیے جو آپ کے راستے پہ چلے اور جنہوں نے بڑی مزیدار زندگی گزاری, جو آپ کی بلیسنگ میں رہے. ان کا راستہ نہ دکھائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ نہ دکھائیے جن کو آپ نے پنش کیا. جب انسان غلط راستے پہ چلے جاتا ہے, جب فطرت سے دور ہو جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے, تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, ارے کتنا مزہ کر رہے ہیں, کیا ہے, وہ بہت ٹارچر کی حالت میں رہ رہے ہیں. ان کے یہاں سوسائڈز کتنی زیادہ ہوتی ہیں, ان کے یہاں جو ہیں بہت بے چینی ہے, ان کے بچے بے چین ہیں, بڑے بے چین ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو نہیں فالو کر رہے. جب وہ اللہ کی دین کی طرف آ جاتے ہیں, وہاں کے لوگ جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں, جب ان کو سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے تو وہ پھر سکون کی حالت میں آتے ہیں, وہ خوشی کی حالت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر آپ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا, آپ پھر بہت سارے غلط کام آپ سے سرزد, آپ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھایا, ان کے راستے پہ نہیں چلائیے جو آپ کے عذاب, آپ کی پنشمنٹ جن کو ملے گی, اور جو دنیا میں جن کو پنشمنٹ ملی,
آپ کے، اور نہ ہی ان کا راستہ دکھائیے جو غلط راستے پہ چلے گئے، جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے قومیں ہیں جن کو بہت سی سزا ملی، بہت ساری ایسی قومیں ہیں جنہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا اور اب وہ بڑے ٹارچر کی حالت میں، ان کو راستہ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، بس اسی پہ ہمیں زندہ کرنا اور اسی مرنا، اس کے بعد ختم. حالانکہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں، ایک اور دنیا ہونی ہے، اس لیے کہ جو ہمیں بنانے والا ہے وہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ سورہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. آپ سوچیے کہ اگر ہم سمجھے بغیر پڑھیں گے تو ہم پہ اس کا اثر کیسے ہوگا، ہم کس طرح اس سے سیکھیں گے. اور یہ بہت پیاری سورہ ہے. اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا نا کہ دیکھیے کہ جو یہ سورہ جو ہے، جو بولتے ہیں نا کہ بھئی قرآن کہاں سے شروع ہوتی ہے، لوگ عموماً بولتے ہیں کہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، سورہ بقرہ، لیکن یہ تو سورہ بقرہ سے بھی پہلے ہے. تو اس کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ پہلے علم شریف ہے، پھر 30 پارے ہیں قرآن کے. تو علم شریف میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے، سیدھا ان کا راستہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کن کا راستہ، اور پھر پورا قرآن اس کا جواب ہے کہ جو تم سیدھے راستے کے لیے دعا کر رہے ہو یہ ہے سیدھا راستہ. صحیح ہے. پھر ایک اور چیز پہ آپ غور کیجئے گا کہ ایک تو قرآن کی بات ہوگی نا جو قرآن میں لکھا ہے، اور دوسری بات ہوگی نیچر کی. نیچر بھی قرآن کی طرح ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، تمام اصول لکھے ہوئے کہ اگر ان اصولوں کے خلاف جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں بولوں کہ بھئی میں ایک درخت کے اوپر چڑھتا ہوں، ٹہنی پہ بیٹھتا ہوں اور اسی ٹہنی کو کاٹتا ہوں، لیکن میں نیچے نہیں گروں گا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میں نیچے گروں گا نہیں گروں گا؟ میں بولتا ہوں اپنے سر پہ جو ہے میں ہتھوڑا مارتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ جب ہتھوڑا ماروں گا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ صحیح، وہ اللہ کے اصول ہے. آپ کو اوپر سے چیز چھوڑیں تو ان کی طرف اس لیے گریوٹی. جی بولیے گا آمنہ. لگے گی. اور میں دوسری بات بتا رہی ہوں کہ وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نا شیطان ہمارا رب ہے. آپ کیا سمجھتے تھے؟ سوری. ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا رب ہے. ہاں، وہ بن جاتا ہے. آپ جس کے لا فالو کریں گے، جس کے احکام فالو کریں گے، جس سے آپ امپریس ہوں گے وہ آپ کا رب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اتاری تھے تو قرآن کی ایک آیت اتاری کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو ارباب اپنا رب بنا دیا. تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے یہودی تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت میں مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ بولنے لگے کہ یا اللہ ہم نے کیسے ان کو رب بنایا تھا، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا. تو اللہ نے بولا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جو کام وہ بولتے تھے تم وہ کرتے تھے، جو کام حلال اور حرام کرتے تھے تم اس کو مانتے تھے. انہوں نے بولا ہاں یہ تو ہے. تو نے بولا یہی تو رب بنانا ہے کہ صرف حرام اور حلال کا جو اتھارٹی جو کر سکتا ہے وہ رب کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. اور یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو رب بنانے کا مطلب یہ، جیسا آپ بولے نا شیطان کو رب بنا لیا تھا کہ جو شیطان بولے وہ آپ کام کر رہے، شیطان بولے یہ کرو وہ کرے، شیطان بولے اسے دشمنی کر لو اسے دشمنی کر لی، شیطان بولے کہ اس کو تم نقصان پہنچاؤ تو نقصان پہنچا رہا ہے، شیطان یہ بولے کہ اوہ تو اس نے تمہارے ایسی بات کی تم اس کے ساتھ جو ایسی بات کرو، اس سے بھی بڑھ کے بات کرو، بری بات کرو. تو جب ہم اس کے حکم کو آنکھ بند کر کے مانتے یا کسی آدمی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قرآن میں دیا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی نہیں بات کرتا، رسول صرف وہی بات کرتا ہے جس کی اللہ اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ بولتا ہے کہ یہ بات کرو تو وہ بات کرتے ہیں. تو سوائے رسولوں کے جو ہے کوئی کسی کو کی بات کو ایسے ماننا کہ نہیں بس وہی صحیح بول سکتا ہے وہی غلط بول سکتا ہے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے، تو وہ
اس ہستی کو، اس شخص کو اپنا رب بنانا ہے۔ جویریہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں یا شیان آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں بیٹے؟ جی بیٹی بولیے گا۔ شیطان کے مائنڈ میں ایسا کیوں آیا کہ وہ گندی باتیں بتایا، گندے راستے پہ لائے، تو یہ کیوں انہوں نے ایسے کیا ہے؟ وہ ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاؤں جویریہ، کہ جب انسان کو اللہ نے بنایا نا، پہلے شیطان تھا، شیطان فرشتوں میں ہی تھا، جن ہے شیطان، تو وہ اللہ کی جو ہے باتیں بھی مانتا تھا، سب کچھ تھا۔ تو جب اللہ نے انسان کو بنایا اور بولا کہ اب یہ جو ہے یہ تم لوگ سب سے بہتر ہے، اس کو میں نے سب سے زیادہ صلاحیتیں اور علم دیا ہے، تم سب اس کے سامنے جھک جاؤ، تم سب کی جو ہے ہیلپ کرو گی جب وہ کرنا چاہے گا۔ تو جب یہ بولتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے بولا ہے یہ کیسے، یہ مجھ سے بھی اوپر آپ نے بنا دیا ہے اس کو، میں تو نہیں مانتا، میں تو دیکھیں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں کتنا پیور ہوں، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں تو آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے بولا تمہیں کس نے اجازت دی کہ میری بات نہیں مانو؟ یہ جو ہے میں نے اس کو دنیا کا نائب، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ علم کا اظہار کیا نا، اللہ نے علم سکھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ علم کا جو ہے بتایا فرشتوں کے سامنے اور جنوں کے سامنے، تو پھر اللہ نے بولا فرشتوں کو بولا، اچھا پہلے فرشتوں کو بولا، حضرت آدم علیہ السلام کو بولنے سے پہلے فرشتوں کو بولا اچھا تم لوگ بتاؤ کہ یہ کیا چیزیں، تو انہوں نے بولا یا اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، وہ ہمیں تو وہی آتا ہے جو آپ نے سکھا دیا۔ تو پھر اللہ نے حضرت آدم کو بولا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ تمام چیزیں بتا دیں تو اللہ نے بولا کہ دیکھو میں تم سے بولتا نہیں تھا کہ بہت سمارٹ ہے، اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کو میں نے بہت سمجھ دی ہے، اس کو میں نے تم لوگ سب سے زیادہ سمجھ دی ہے اس انسان کو، تو تم لوگ جو ہے اس کے سامنے اس کا حکم مانو گے، جب یہ جو کچھ کرنا چاہے گے اس کی ہیلپ کرو گے۔ تو اس میں فرشتوں نے بولا کہ ٹھیک ہے یا اللہ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں، لیکن شیطان نے بولا نہیں 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 نہیں، میں تو نہیں مانا، میں آگ کا بنا ہوں، میں اس سے بہت بہتر ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو جو بھی تھا تھوڑا بہت علم تھا جو بھی تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں میں انسان سے بہتر ہوں، آپ اس کو میرے اوپر نہیں بنا سکتے۔ تو پھر اللہ نے بولا کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم وہ کام کرو جو میں حکم دے رہا ہوں اس کی خلاف ورزی کرو، تم اس طرح نہیں کر سکتے، تمہیں جو ہے وہ بات ماننی پڑے گی کہ جو میں تم سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب چکر کیا ہے کہ شیطان نے بولا نہیں نہیں میں تو نہیں بات مانوں گا، میں تو اس کو بھی بہکاؤں گا، میں دنیا میں اس کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے بولا تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں پھر دوزخ میں ڈال دوں گا، اور جو تمہاری بات مانیں گے، جو تمہارے پیچھے چلے جائیں گے انسان، ان کو بھی میں دوزخ میں، تم ان کو بھی اور ان کو بھی دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اصل میں، کہ شیطان نے جان بوجھ کے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ اڑا رہا کہ نہیں یا اللہ میں تو مانتا ہی نہیں انسان، اگر وہ بھی توبہ کر لیتا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی توبہ کر لی تھی، اللہ ان کو معاف کرتے تھے، لیکن شیطان اڑ گیا کہ نہیں 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 میں آپ کی نہیں بات مانتا، میں شیطان انسان کو بہکاؤں گا اور میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ نے بولا کہ جاؤ نکل جاؤ تم میرے پاس سے چلے آنے۔ پہلے وہ اس کا شمار جنوں میں، اچھے جنوں میں ہوتا تھا، بولتے ہیں کہ وہ جن اور فرشتے جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ تو اب جب اس کو نکال دیا اللہ نے تو پھر وہ اس کا کام کیا ہو گیا کہ ہمارے پیچھے صبح شام ہر وقت پڑا رہتا ہے غلط کام کرانے کے لیے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو اپنا رب بنا لیتے، اس کے حکم کے فالو کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی بڑا سمجھدار ہے، وہ ایسے طریقے سے ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اصل میں وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، ہم شیطان کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو وہ اس وقت معلوم ہو کہ اللہ کی بات ہے یا شیطان کی بات ہے جب ہم قرآن کو جانتے ہوں گے، ہم تو قرآن ہی کو نہیں جانتے، ہم قرآن ہی کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم قرآن سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے، ہم اللہ سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے جو میں نے آپ کو ہم نے ڈسکس کیا ان تمام اپنے سیشن، وہ یہ تھی کہ جب تک ہمیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب ہے کیا چیز، رب ہے کیا، رب کا سٹیٹس کیا ہے،
رب کا نیچر کیا ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا تو ہم لوگ غلط رب کے پیچھے پڑے رہیں گے جو اس وقت ہماری حالت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تو پرفیکٹ ہے، جیسے ہم نے سب سے پہلے بولا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پرفیکٹ ہے، اللہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. اچھا مجھے ایک یہ بات بتائیے گا عبداللہ مصطفیٰ، کہ اللہ اگر موڈی ہو، موڈ میں ہو کہ کبھی خوش ہو رہے ہیں، کبھی ناراض ہو رہے ہیں، کبھی ڈپریشن میں ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ ہوں گے کیا؟ ان کو آپ اللہ بول سکتے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کہیں گے کہ اللہ پرفیکٹ ہے یا اللہ امپرفیکٹ؟ کون بتائے گا یہ کون بتائے گا؟ نہیں، پرفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بالکل صحیح، اللہ غلطی کر نہیں سکتے. جب موڈ جو ہے نا کہ ہاں بھائی جو ہے میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے، چلو سب کو معاف کر دو، او میں بہت ناراض، میں بڑا ڈپریشن میں چلے گیا ہوں، سب کو سزا دے دو. یہ انسان کر سکتا ہے. اچھا آپ کا مائک نہیں کام کر رہا مصطفیٰ، ٹھیک ہے، صحیح ہے. صحیح ہے، تو اگر کسی میں کمزوری ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہے نا، وہ مکمل نہیں ہے. یعنی یہ آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اللہ موڈی ہے؟ موڈ تو اس کو ہوتا ہے جس کے جسم ہو، جس کے اندر سسٹمز ہو. کبھی وہ ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں جاتا ہے، جس کی تھنکنگ لمیٹڈ ہو، جس کا ویژن لمیٹڈ ہو. غصہ تو اس کو آئے گا یا وہ موڈ میں آئے گا. اللہ کے تو کوئی موڈ نہیں ہے، اللہ کا تو ایک ہی موڈ، اللہ ایک ہی طرح رہتا ہے ہمیشہ، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. لیکن اگر تم جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلو گے تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے کہ تم نے جان بوجھ کے غلط راستہ اختیار کیا. حالانکہ میں نے تمہیں سمجھ دی تھی، عقل دی تھی، اور یہ بھی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ رب کون ہے تمہارا، اور تمہیں کس کی بات ماننی چاہیے اور کس کی بات نہیں ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، جب سب چیز اللہ نے واضح کر دیا، اس کے خلاف ہم جان بوجھ کے جائیں گے تو پھر اللہ کیوں ہمیں معاف کرے گا؟ پھر تو اللہ ہمیں سزا دے گا، ہے نا. لیکن اللہ کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ پرفیکٹ ہے، موڈی نہیں ہے، اور اللہ 24/7 آپ کی بات سنتا ہے، ہر وقت آپ کی بات سننے کے لیے تیار. اللہ بولتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شارک تو ہماری جان ہوتی ہے نا، وہ کٹ جائے گی تو ہماری جان ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ بولتے ہیں میں تو اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. پھر اللہ بولتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. یہ قرآن شریف میں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے، جب پکارتا ہے، ہیلپ کے لیے پکارتا ہے، تو میں وہاں پہ ہوتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں. اب مثال کے طور پہ میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں، کیا خیال ہے اللہ سن رہے ہوں گے نہیں سن رہے ہوں گے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں بھائی جویریہ، یہ میری باتیں اللہ سن رہے ہوں گے نہیں سن رہے ہوں گے؟ یہ اللہ کہیں اور بزی ہوں گے؟ کون بتائے گا؟ آمنہ جی جویریہ سن رہے ہوں گے. سن رہے ہوں گے. اللہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، میری نیت میں کیا، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. اچھا آپ اگر میں یہ بالکل مجھے اس پہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے میری ہر بات کو سنتا ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رب العالمین ہے اور آخرت کے دن کا مالک بھی ہے، جس دن حساب کرے گا اللہ ہی حساب کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط کیا ہم نے. ٹھیک ہے، اس پہ اللہ ہم سے پوچھے گا. تو جب میرے دل میں یہ بیٹھ جائے گا تو پھر میں غلط کام اوائڈ کروں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ مجھ سے غلط کام نہ ہو. کبھی ہو جائے گا تو میں سوری فوراً بول دوں گا، یا اللہ سوری مجھ سے غلط کام ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، میں انشاءاللہ میں آپ کی مرضی سے آئندہ میں غلط کام نہیں کروں گا، ہے نا. تو اگر میرے دل میں اللہ بیٹھ جائیں، میں صحیح اللہ کو سمجھ لوں اور میں یہ سمجھ لوں کہ اللہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، اور میں یہ سوچ لوں کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھتے ہر لمحہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی بولوں کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو میں غلط کام کروں گا جان بوجھ کے، اگر غلط کام کروں گا تو اللہ مجھے پکڑ لیں گے. جب میرے دل میں یہ باتیں آ جائیں گی تو پھر میں غلط کام سے اوائڈ کروں گا. اور پھر یہ بھی کہ اگر اللہ کی بات مانوں گا تو مجھے بڑا مزہ آئے گا، اس لیے کہ پوری دنیا اللہ کی بات مان رہی ہے، ہر چیز اللہ کی بات مان رہی ہے، تو میں بھی اللہ کی بات مانوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے گا. جس دنیا میں ہر چیز پیسفل ہے، پیس میں، اسی طرح میں بھی پیس میں آ جاؤں گا. آمنہ بولیے، آپ کچھ بول رہی ہے.
لوگ شیطان کی باتوں میں آتے ہیں. ہاں آ جاتے ہیں نا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے بیٹا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ اتنے پیارے ہیں, اللہ اتنے بڑے ہیں, اللہ بالکل پرفیکٹ ہیں, اللہ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا, اور اللہ تو بہت اجر دیتے ہیں. اللہ بولتا ہے کہ جو تم ایک اچھا عمل کرتے ہو میں 10 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہوں, اس کا ثواب دیتا ہوں, اور جب تم غلط کام کرتے ہو تو پھر میں 1 گنا بس جو غلط کام کیا اس کی میں سزا دیتا ہوں. تو اللہ تو پوری اللہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خود یہ اپنی ایک صفت دے دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو غلط راستے پہ چلیں, چاہیں تو جو بولتے ہیں نا کہ دی پاور آف ڈیسیشن لینے کے اللہ نے ہمیں پاور دے دی اپنی ہماری. اگر ہم چاہیں تو غلط راستے پہ چلیں اللہ چلنے دے گا, اگر ہم چاہیں تو جان بوجھ کے چاہیں اچھے راستے پہ چلنا تو ہمیں اللہ اچھے راستے کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی اصل میں جو اللہ نے ہمیں یہ صفت دی ہے, جو یہ بولیے کہ جو یہ کوالٹی دی ہے, اس کے لحاظ سے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیوں غلط راستے پہ چلے. تمہیں تو معلوم تھا کہ وہ غلط راستہ ہے, تم جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلے, جان بوجھ کے تم نے شیطان کو اپنا رب بنایا, جان بوجھ کے تم نے فلانا کو اپنا رب بنایا. تو وہاں پھر ہم بولیں گے یا اللہ ایک چانس اور دے دیجیے. لیکن اللہ پوری چانس یہی دیتا ہے اس زندگی میں, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا, سب سے مہربان, سب سے اچھا, سب سے بولیے کہ وہ ہمیشہ سننے والا, ہمارے دلوں کے حال جاننے والا, اور اس کے دین میں بہت مزہ ہے جب ہمارا یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو, اور ہم اس کے مطابق چلیں تو دین وی انجوائے لائف. اور جب ہم اس کے خلاف چلیں تو پھر ہم بے چینی کی حالت میں جاتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کتنی, دنیا میں صرف باہر نہیں, ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں بھی بے چینی پھیلی ہوئی ہے. اور اس لیے پھیلی ہوئی ہے کہ ہم جان بوجھ کے شیطان کو, یا جو شیطان صفت انسان ہے ان کو ہم فالو کرتے ہیں, یا پھر ان کو فالو کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جیسے بھی ہوتا ہے نا, ہم کیا ہیں, ہم اللہ کے نائب ہیں. وی آر سپیریئر ٹو آل دا کریشن. جتنے اللہ نے کریشن پیدا کیا ہم سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ عقل مند, سمجھدار, نالجیبل, اور کیپیسٹی ہم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھے میں کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں ڈپریشن کی حالت میں جا رہا ہوں, میں اس کی حالت میں جا رہا ہوں. نہیں, اللہ سے امید رکھیں. اللہ سے اگر آپ کو امید نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کو کون ہیلپ کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہیلپ کر سکتا. ٹھیک ہے. خوش رہیں. اللہ, آپ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کی ہر جگہ مدد کرنے کو تیار ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے. اتنی چیزیں, آپ کا دل چل رہا ہے, خون چل رہا ہے, سانس چل رہی ہے, یہ سب اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اتنے اچھے اچھے ابو امی دیے, اتنے اچھے اچھے نانا نانی, دادا دادی, بھائی بہن, چچا چچی, پھپھا پھوپھی, خالہ خالو, ماموں مانی, بہت مزیدار اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ چلیں. اچھا, اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ چونکہ رب العالمین ہے, ہر چیز میں اس کی لا چلتی ہے, ہر چیز میں اس کا حکم چلتا ہے, تو ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے, شیطان کی یا اللہ کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی. سب مانتے ہیں اللہ کی بات. اللہ کی بات ہم اس وقت مانیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اور کوئی بولے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, ہم اس کی بات مان لیں بغیر اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیے. اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کس طرح کرتا ہے, کس کے تھرو کرتا ہے؟ ہاں بھائی, یہ میں نے بڑا مشکل سوال کیا ہے, کوئی بتائے گا میرے چھوٹے یا بڑے ساتھیوں میں؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن کلام اللہ ہے نا, اللہ کا کلام ہے بندو. تو اگر ہم کلام اللہ چھوڑ دیں اور ہر چیز اپنا لیں, ہر چیز کو اپروچ کریں, تو کیا ہم صحیح کریں گے غلط کریں گے؟ کیا خیال ہے آمنہ؟ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں اور بولیں کہ فلاں عالم یہ بول رہا ہے, تو فلاں یہ بول رہا ہے, تو فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, تو ہم غلطی کریں گے صحیح کریں گے؟ غلطی کریں گے. غلطی کریں گے. اللہ نے تو کلام دے دیا ہے, وہ آپ کے گھر میں 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے, 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. اللہ نے بہت ایکسیسیبل بنا دیا اس کو, پوری دنیا پہ پھیلا دیا ہے قرآن. صحیح ہے. تو اللہ کو, اگر اللہ کے کلام کو چھوڑ کے ہم دوسروں کا کلام پڑھیں گے تو ہمیں راستہ نہیں ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اس کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ بہہ گئے، مسلمانوں میں کتنے لوگ بہہ گئے. کوئی کسی کا مقلد ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو، کوئی بول رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں اہل حدیث، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں. اس کو اجازت کس نے دی ہے؟ ہم تو صرف مسلمان ہیں، ہم صرف اور صرف اور صرف مسلمان اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو ہر ایک کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی. جو جس گھر میں پیدا ہو جائے، ایون جو ہندو کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اس کو بھی معلوم ہے کہ رب کون ہے، اس کو بھی معلوم ہے. صحیح ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اس وقت تک اس کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آدمی یا کوئی اس کو راستہ بعد میں جا کے ملتا ہے اس کو راستہ. ٹھیک ہے، راستہ اس کو اگر کوشش کرے گا، اگر وہ گرین لینڈ میں بھی رہتا ہے، اگر وہ انٹارکٹیکا میں بھی رہتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرے کہ اللہ جو ہے اس کو سیدھا راستہ دکھائے یا اس کو سیدھا راستہ ملے، تو اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے. یعنی اللہ کبھی بھی سیدھے راستے کو چھپا کے نہیں رکھتا. جو بھی کوشش کرے گا، اللہ بولتے ہیں کہ جو میرے راستے میں صحیح کرتا ہے میں اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں. صحیح کا مطلب ہے محنت کرتا ہے، جو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے. اور پھر دوسرا یہ میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں بہت مزہ ہے. اللہ نہیں میں منع کرتا کہ تم انجوائے کرو، اچھے کھانے کھاؤ، امی ابو سے قریب رہو، امی ابو کے جو ہے پیار کرو، اپنے چھوٹے بھائیوں سے پیار کرو، اپنے دوستوں سے پیار کرو، اچھی چیزوں سے پیار کرو، اچھی چیزیں کرے، اچھی چیزوں کا ایکسپیرینس کرو. جب آپ اچھی چیز کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے دین کیا ہے؟ اللہ کے دین یہی ہے کہ جو اللہ نے احکامات دے دیے ہیں، جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں قرآن سے یا نیچر سے. قرآن بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن اگر میں یہ بولوں اللہ کے پاس جب آخرت میں جاؤں کہ اللہ میں نے تو اس کی بات مانی تھی، وہ کتنا بڑا عالم تھا تو میں نے تو اس کی بات مانی تھی، تو اللہ تو صرف ایک بات بولے گا کہ قرآن تمہارے پاس نہیں تھا. میں بولوں گا تھا تو تم نے قرآن کو پڑھا. اللہ میاں میرے پاس وقت نہیں تھا قرآن پڑھنے کا. اللہ بولے گا ہر چیز کرنے کا تمہارے پاس وقت تھا، سونے کا وقت تھا، بیکار بیٹھے رہنے کا وقت تھا، قرآن پڑھنے کا جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا اس کا وقت نہیں تھا تمہارے پاس. تو پھر میں سوچوں گا یا اللہ یہ تو غلطی ہوگی، یہ تو میں غلط زندگی گزار کے آ گیا. ٹھیک ہے نا. پھر بولوں گا کہ نہیں یا اللہ دیکھیے قرآن تو بڑا مشکل تھا، وہ تو عربی میں تھا، میں کس طرح سمجھتا. تو اللہ بولے گا اچھا عربی مشکل تھی، انگریزی بڑی آسان تھی، انگریزی تو تم نے سیکھ لی، یا فلاں زبان تو تم نے سیکھ لی. میری جو زبان تھی جس میں میرا کلام تھا وہی تم نے نہیں سیکھا، اس لیے کہ تم نے اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیا. ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیں، جس چیز کو آپ امپورٹنس دیں گے وہ آپ کریں گے. اگر آپ سونے کو امپورٹنس دیں گے آپ سوئیں گے. اگر آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے ورلڈ کپ میں فٹ بال دیکھنے کی آپ کے نزدیک زیادہ امپورٹنس ہوگی، آپ 3 بجے اٹھ کے فٹ بال دیکھیں گے. بہت سارے جو ہیں لوگ وہ فجر پہ نہیں اٹھتے، بولتے بڑا مشکل ہے فجر میں اٹھنا، لیکن وہی اگر فٹ بال ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہو یا کہیں جانا ہو تو وہ اٹھ جاتے ہیں صبح کو. اگر ایئرپورٹ میں جانا ہو وہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا قرآن کے لیے ان کے پاس وقت. سوچنے کی بات ہے نا بیٹے، یہ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. صحیح ہے نا. تو آپ جس چیز کو امپورٹنٹ سمجھیں گے وہ آپ کریں گے. اگر آپ سمجھیں گے بھائی اللہ کا تو کلام ہمیں سمجھنا ہی ہے، تو آٹومیٹکلی یو ول لرن عربک. وہ آپ کی پریورٹی بن جائے گی زندگی کی. یہ بہت امپورٹنٹ. اور یہ نہیں پریورٹیز کا اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہاری زندگی کی پریورٹیز کیا تھی. غلط کام کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کو تنگ کرنا، اس کو توڑنا، اس کو جو ہے نقصان پہنچانا، یہ تھی تمہاری زندگی کی پریورٹی. غلط قسم کی کتابیں پڑھنا، غلط قسم کا لٹریچر پڑھنا، غلط دوستوں سے محبت رکھنا، غلط لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، کہ یہ تمہاری پریورٹیز. وہ تو تم نے کیا زندگی میں، وہ تم نے پریورٹیز بنائی ہوئی. لیکن میرے کلام کو سمجھنا، مجھ سے بات کرنا آپ کی پریورٹی نہیں تھی. تو آپ نے نہیں کیا، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں، اب تو ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تمہارے. تو حقیقت یہ ہے کہ کلام اللہ جو ہے بہت مزیدار چیز ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں الحمدللہ پڑھتا ہوں تو بڑا مجھے مزہ بھی آتا ہے، نئی چیزیں میں ڈسکور کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور ہماری زندگی کی پریورٹیز میں ہونا چاہیے، ہر روز کی پریورٹیز میں ہونا چاہیے کہ ہم کلام اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے کلام کریں گے. ایک اچھا خاصا حصہ ہم کلام کا پڑھیں گے، تاکہ ہمارا جو مائنڈ میپ ہے، ہمارا جو پرسیپچول فریم ورک ہے، ہمارا سوچنے کا طریقہ، ہمارا دیکھنے کا طریقہ، ہمارا اینالائز کرنے کا طریقہ قرآن کے مطابق ہو جائے. وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا میگنیٹ سے، کہ اگر ایک
اسٹیل ہے یا آئرن ہے اس پہ آپ یوں میگنیٹک گزارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب بہت دفعہ گزارتے ہیں تو یہ جو اسٹیل آئرن یہ بھی میگنیٹ بن جاتا ہے. وہ اس لیے بنتا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ گزارتے ہیں نا تو اس کے جو ڈائپولز ہیں اس کی جو پولز ہیں نیگیٹو پازیٹیو وہ ایک طرف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ جتنی دفعہ گزارتے ہیں اتنا زیادہ وہ یہاں تک کہ وہ بالکل الائن ہو جاتے ہیں اور وہ میگنیٹ کی طرح یہ بھی میگنیٹ بن جاتے ہیں. تو قرآن کا بھی یہی کام ہے. ہم جتنی دفعہ قرآن سے گزرتے ہیں ہماری تھنکنگ صحیح ہوتے چلے جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں اچھا 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 یہ چیز کا یہ مقام ہے, اچھا 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 یہ چیز یہ ہوتی ہے, اچھا اچھا آخرت میں یہ کامیاب ہوں گے, اچھا 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 دنیا میں ہمیں ایسی زندگی گزارنی. تو جتنی دفعہ ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. اب آپ مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال بتائیے کہ جس انسان کا دماغ قرآن کے مطابق ہو جائے اور وہ جان بوجھ کے اچھے کام کرے, قرآن کے مطابق کام کرے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے, تو وہ آدمی ناکام ہوگا یا کامیاب؟ اب یہ کون بتائے گا؟ بہت مشکل سوال. جی بتائیے تزمین, آپ بتائیے. جی ثواب ملیں گے. جی ثواب ملیں گے. جب ہم جب جان بوجھ کے اچھا کام کریں گے, قرآن کے مطابق کریں گے, آٹومیٹکلی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ ہاں یہ اس نے صحیح کام کیا. کیا خیال ہے آمنہ؟ ہاں بھائی فاطمہ آپ بتائیے. اب فتو بی بی آپ بتائیے. اللہ خوش ہوگی اگر اللہ کے مطابق ہم کام کریں گے, اللہ جیسے بولتے ہیں ہم اس طرح کام کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے, اللہ ہم سے راضی ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا فاطمہ؟ خوش رہیں گے. ہاں سبحان اللہ, بالکل صحیح. تو ہمیں تو وہ کوشش کرنی چاہیے نا. زندگی کتنی لمبی ہے, دیکھیں میں نے اتنی زندگی گزاری نا, اللہ کا شکر ہے میں تو بہت مزہ کیا زندگی میں. اتنی زندگی گزر گئی, پتہ نہیں ہاؤ لانگ آئی ول لیو, میں اور کتنا رہوں گا. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی جا سکتے ہیں, ہر آدمی کبھی بھی جا سکتا ہے اللہ کے پاس. تو اگر ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈال لیں اور محنت شروع کر دیں تو پھر آپ اللہ کے راستے میں لگ گئے. اب آپ اللہ کے دوست ہو گئے تو اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی غلط جگہ میں نہیں ڈالے گا. اللہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ ہیلپ بھی کرے گا اور ان کو جنت میں ڈالے گا. بول رہا ہے کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو دین کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو فالو کرنا, جس طرح اللہ بولے جھک جانا. صحیح ہے. اور آپ لوگ کچھ بول رہے ہیں, کس کا کوئی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں چلے. اچھا آئیے, میرا خیال یہ ہے کہ اسٹاپ شیئر اور اس کو میں اپنے لیے کھول لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں. ہاں صحیح ہے بھائی, صحیح ہے. اچھا اب آپ یہ بولیے کہ سب سے عقل مند کون ہے دنیا میں؟ ہاں بالکل مجھے بتائیں, سب سے عقل مند کون ہے؟ انسان سے بھی عقل مند کوئی ہے؟ پوری عقل کس کی ہے؟ عقل کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے بنائی ہے. اللہ کبھی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ہاں جویریہ, اللہ غلط کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ تو بالکل پرفیکٹ ہے. اللہ جو بات بولے گا بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی جو بات وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. جو قرآن بول رہا ہے وہ 100% صحیح ہے. صحیح ہے, 100% صحیح کا مطلب ہے 100% لاجک ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنا ذہن ڈیولپ کر لیں, جو کچھ لوگوں نے کیا, میں دیکھتا ہوں بہت کم لوگ ہیں لیکن لوگوں نے کیا, جب اپنا ذہن قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے نا, جب میگنیٹ قرآن جس طرح میگنیٹ بن جاتا ہے, اس طرح آپ کا ذہن, آپ کا جو مائنڈ میپ ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو جو لاجک ملتی ہے نا وہ قرآن کی لاجک مل جاتی ہے. لاجک مطلب یہ ہے, پھر آپ کے سمجھ میں آتا ہے اچھا تو یہ تو جو بات کر رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے باہر جو باتیں ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات کبھی بھی غلط, تو یہ لاجک ہے نا. تو اللہ کی ہر بات لاجیکل ہے.
صحیح ہے. اب انگریز بولے نہیں میری لاجک صرف لاجک ہے, اس کی لاجک لاجک نہیں ہے. اس کی لاجک اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی کو نہیں جانتا, اللہ کی باتوں کو نہیں جانتا, اللہ کی انٹیلیجنس کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے نزدیک لاجک یا صحیح بات بالکل وہی ہے جو اللہ رب العزت کرتے ہیں. قرآن میں جس طرح کیا ہے, یا جس طرح وہ نیچر کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں, جس طرح میں نے بولا نا آپ کو, بھائی اگر آپ پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے تو کیا ہوگا, بہت مزہ آئے گا. کیا خیال ہے, کوئی بتائے گا پاؤں میں اگر کلہاڑی مارتا ہوں تو مجھے کتنا مزہ آئے گا؟ ہاں بھائی جی, کیا ہوگا آمنہ بولیے؟ مزہ نہیں آئے گا. چوٹ لگے گی, مجھے خون نکلے گا, تو میں کس کا نقصان کروں گا؟ اللہ کا بڑا نقصان کر دوں گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے. کیا خیال, کس کا نقصان کروں گا؟ اپنا نقصان کروں, ہے نا. تو یہ اللہ کا اصول ہے, اگر میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گا تو میں اپنا نقصان اٹھاؤں گا, کہ میں غلط راستے پہ چلوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا. اللہ کی ہر بات صحیح ہے, اللہ کی ہر بات لاجک ہے. اللہ کی بات پہ آپ چلیں گے آٹومیٹکلی آپ انجوائے کریں گے, آٹومیٹکلی آپ اللہ سے قریب جائیں گے, آپ کے دل میں تسکین آئے گی, یو ول فیل ہیپی, یو ول فیل ایٹ پیس ود ایوری تھنگ. پھر آپ کو کوئی چیز نہیں پریشان کرے گی. پھر شیطان بولے گا میں تمہیں یہ کر دوں گا, تمہیں اتنا نقصان ہو جائے گا, بولیں گے جاؤ جاؤ جاؤ, میرا اللہ بہت ہے میرے لیے. اس لیے کہ اللہ جو ہے از آل پاورفل, ہر کام ہر طاقت اللہ کے پاس. کیا خیال ہے؟ آج عبداللہ مصطفیٰ کا مائی خراب ہو گیا. جویریہ کیا خیال ہے آپ کا, کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر شیطان کوئی کام بول رہا ہے اور اللہ کوئی کام بول رہا ہے تو ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ ہاں بھائی جویریہ, میں کس کی بات ماننی چاہیے, شیطان کی بات ماننی چاہیے یا انسان کی بات ماننی, وہ اللہ کی بات ماننی چاہیے؟ کچھ بول رہی جویریہ. زویا آپ بتائیں گی؟ اللہ کی بات ماننی چاہیے. اللہ کی بات ماننی, اللہ کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہمیں دل میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی, اور اللہ کی بات ہمیں معلوم کرنی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے ہمیں کلام پاک پڑھنا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے, اس کی زبان سیکھنی چاہیے, اس کو اپنے دل سے لگا لینا چاہیے, اور یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ اسی میں سب چیزیں صحیح 100, اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے. اور پھر آپ قرآن دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا نا قرآن, جس طرح اترا تھا, جس زبان میں اترا تھا, جو الفاظ جہاں تھا, وہ ابھی بھی وہی ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکا, اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. قرآن آخرت قیامت تک ایسی رہے گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آخرت تک قرآن ہمارے لیے ہدایت رہے گی, صحیح ہدایت. یہ بڑا ضروری ہے. صحیح ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ زندگی ہے کیا, زندگی آپ کو دی گئی ہے. کچھ لوگ پہلے اللہ اٹھا لیتا ہے, کچھ لوگوں کو لمبی عمر دے دیتا ہے, کچھ کو چھوٹی. سمجھ اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. اللہ نے ہر ایک کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, اور کلام جو ہے مجھ سے تم کلام کرو. اللہ نے ہمیں بڑی زبردست عقل عطا کی ہے. ہم بولتے نہیں میں اپنی نہیں عقل استعمال کریں گے, ہم کسی اور کی عقل استعمال کریں گے. بھئی یہ تو تم اپنا نقصان کرو گے, یہ تو تم اپنا نقصان کرو گے. ہمیں تو اللہ یہ پوچھے گا کہ آخرت میں کہ تم نے کیا اپنی عقل استعمال کی تھی, تو ہم بولیں گے ارے ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی تھی, ہم تو دوسروں کی عقل استعمال کریں. تو یہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی آخرت میں. آخرت تو ایسا زبردست دن ہوگا کہ اس وقت ڈیسیشن ہوگا کہ یا ہم ہمیشہ جنت میں جائیں گے یا ہمیشہ ہم دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا ہمیں اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا, تاکہ ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں, ہم سمجھدار ہوں. ہمیں اللہ نے اتنی کریٹیوٹی دی ہے, اتنی سمجھ دی ہے کہ ہم جب چیزوں پہ غور کرتے ہیں, جب چاند سورج پہ غور کرتے ہیں, جب ہم ایٹم پہ غور کرتے ہیں, تو ہم اللہ کی طرف آتے ہیں, اللہ کو پہچانتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کی جو ربوبیت ہے نا, وہ ہمارے دل میں بیٹھتی ہے. ہم امپریس اللہ سے جو ہے نا اوور ویلمنگلی بولتے ہیں سبحان اللہ, کیا شان ہے اللہ رب العزت. ٹھیک ہے, تو اور زیادہ ہمارا جو ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ زندگی کا, زندگی میں انوالو ہوں,
ہر کام کریں، ہر اچھا کام کریں، ہر برے کام سے دور رکھیں، شیطان کو چیلنج کریں، شیطان کو ہرائیں، غلط لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں سے لڑے نہیں، لوگوں کو سمجھائیں، اس لیے کہ لڑیں گے تو کوئی بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، لوگوں کو سمجھائیں، جو اگر کوئی نہیں سمجھتا اس وقت چھوڑ دے اس کو، اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا، اگر وہ اچھی نیت دل میں اچھی ارادے رکھے گا تو اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا۔ اصل ہماری جو پریشانی اپنی ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، نہیں چل رہے، ہم ہر آدمی سمجھتا نہیں ہم تو سیدھے راستے میں، دوسرا غلط، سیدھے راستے پہ وہی ہے جو قرآن پہ چلتا ہے، جو اللہ سے کلام کرتا ہے ڈائریکٹ، جو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے ڈائریکٹ، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، وہی سیدھے راستے ہے۔ سیدھے راستے میں اور کوئی بولے ہزار کے نہیں یہ سیدھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ قرآن نے ڈیفائن کیا ہوا صحیح ہے، یہ زندگی کا نیچر ہے، اسی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں لگ جانا۔ اللہ نے جو ہمارے ذمہ کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنا، پھیلانا، اس کو موسٹ پاورفل پروو کرنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہمیں، اللہ خود چاہتا ہے خود بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ذمہ کام دیا، اور اسی میں یعنی ہمیں اللہ نے اسی لحاظ سے ہمیں انٹیلیجنٹ، بیوٹیفل، کریٹیو، ہر چیز اللہ نے ہر صفت جو ہے ہمیں دے دی، ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ ہمیں چونکہ اللہ نے اتنی سمجھ، اتنی عقل، اور ہمیں سیکنڈ ٹو اللہ ہے، ہم لوگ فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جنوں سے بھی اعلیٰ، اسی لحاظ سے ہمیں یہ زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی لحاظ سے ہمارا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ یہ بولے کہ نہیں اللہ بڑا بادشاہ ہے، ہم غلط بھی جان بوجھ کے غلط کام کریں، نہیں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ رسپانسبل بینگ بنایا ہے، بہت زبردست رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے سوائے اپنا۔ صحیح ہے، میں نے السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بولیے گا زویا۔ سر ایمان کا لیول جیسے کبھی کبھی بڑھتا ہے، کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ ایک اچھے لیول پہ رکھنے کے لیے کیا کر سکتا ہے ایک انسان؟ انسان کو اللہ نے اصل میں اتنا اسمارٹ بنایا ہے، اور ایمان کا لیول بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس سٹیٹ میں رکھا، کہ جان بوجھ کے آپ نے اپنے آپ کو خراب سٹیٹ میں رکھا ہوا ہے، غلط سٹیٹ میں رکھا ہوا ہے، ایسے چیزوں کے قریب رکھا ہے جس سے شیطان جس میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے جان بوجھ کے، تو پھر آپ کا ظاہری بات ہے ایمان کا لیول لو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے آپ یہ کوشش کرتی ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کی احکامات کو فالو کریں، اللہ نے جو بولا ہے اچھی چیزیں اس کے قریب رہیں، اللہ نے جو اچھے لوگ پیدا کیے ہیں ان کے قریب رہیں، اللہ نے جو بولیے کہ چیزیں انجوائے کرنے بولیے وہ آپ انجوائے کریں۔ کس نے، اللہ بولتا ہے تمہیں کس نے اپنے اوپر حلال چیزیں حرام کرنی؟ اللہ جو انجوائمنٹ کی چیزیں دی ہیں، گھومو پھرو، محبت کرو، کیئر فار یور چلڈرن، کتنے پیارے اللہ نے ہمیں پیارے پیارے بچے دے دیے۔ میں تو دیکھ دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہوں، ہر بچہ اتنا پیارا اللہ نے بنایا ہے نا۔ اسی طرح والدین کی محبت، آپ اپنے آپ کو صحیح سٹیٹ میں رکھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو سیدھا بولتے ہیں کہ اللہ آدمی جو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ چل کے جاتے ہیں اللہ بھاگ کے آتا ہے، آپ ایک قدم چلتے ہیں اللہ جو ہے 2 قدم آپ کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تو بہت پرو ایکٹیولی آپ کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں اور قرآن سے جڑ جائیں۔ میں تو جو اس وقت سب سے بڑا مرض ہے ہمارا، ہم قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، ہم علماء سے جڑے ہوئے ہیں، تفاسیر سے جڑے ہوئے ہیں، شیطان سے جڑے ہوئے ہیں، دوسرے انٹلیکچوئل جن کو اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں دیتے ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ان کی باتیں ہم کوٹ کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ارسطو نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تو قرآن سے جڑ جانا چاہیے، اور قرآن بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں کی، حضور بہت سیدھا، حضور زیادہ تر قرآن ہی کو استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ قرآن سے جڑ جائیں، رشتوں سے جڑ جائیں، دل سے بغض کو نکال دیں، دل سے شیطان کو بھگا دیں، ٹھیک ہے، بہت کیئرفل رہیں کہ شیطان آپ کے دل میں نہ آئے، قریب نہ، آپ دیکھیں گے یو ول انجوائے لائف، اور اللہ آپ کو پھر سیدھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اللہ زبردستی آپ کو غلط راستے پہ ڈالے۔ کیا خیال ہے زویا؟ اگر آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیا اللہ زبردستی آپ کو غلط راستے پہ ڈالے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بالکل نہیں، صحیح کہا۔ وہ تو آپ اللہ کے ہو جائے،
اللہ بہت پیارا ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نا. اللہ کے ہو جائیں بس. آپ بولے کہ اللہ میں پورا کا پورا آپ کے دین میں داخل ہو گیا, اللہ میں آپ کے پورا کا پورا آپ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں یا رنگنا چاہتی ہوں, آپ بول دیجئے اور اللہ آپ کی ہیلپ کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہیلپ نہ کرے. ٹھیک ہے, ہاں یہ دنیا کا جو ہے اس میں آپ کو ڈفرینٹ پرابلم سے پالا پڑے گا, ڈفرینٹ ایشوز آئیں گے, آپ ان کو اللہ کے حوالے کر. یعنی میں ایز اے ٹیچر کیا بولیں کہ میں ٹیچنگ تو نہیں کرتا یونیورسٹی میں, لیکن میرے بہت سارے بچے ینگسٹرز ہیں جو مجھ سے انفلوئنسڈ ہیں اور آتے ہیں, ہماری آرگنائزیشن بنتی ہے. کل ہوا کہ آرگنائزیشن ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے بڑی محنت سے بنائی تھی. تو میں اس کو جب میں صحیح ہوں, جب میں پوری صحیح کوشش کر رہا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ دوبارہ وہ ہم نے ایک پروڈکشن ٹیم بنائی تھی جو ہمارے بہت زبردست تھا اس کا پورا کنسیپٹ, اور لیکن یہ کہ اس میں جو کی رول پلے کرے تھے انہوں نے کچھ غلطیاں کی اور پھر اس پہ ہٹ گئے اور یہ ہوا. تو بہر کیا وہ پھر وہ پروڈکشن ٹیم جو ہے وہ کل جو ہے انہوں نے وہ نکل کے چلے گئے. تو مجھے اس پہ غم نہیں ہے نکل کے, ہاں مجھے یہ ہے کہ میں نے غلطی نہ کی ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو. ان بچوں سے میں نے کل پرسوں میں بات کی تھی, وہ سمجھ رہے تھے میری بات, تو وہ آپ کرتے ہیں, باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہ سب چیزیں میں دین میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگ سب سے جو میرے چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں اور جو بڑے بڑے بزرگ ساتھی ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم ایک لمحہ بھی اللہ کے پوری دن کے 24 گھنٹے میں کیا ایک لمحہ بھی ہم دین سے باہر رہ سکتے ہیں؟ جو لوگ بولتے ہیں نا دین اور دنیا, نہیں سر. دین اور دنیا کا بھی کام کرے, دین کا بھی کام کرے. تو اللہ ہمیں کیا بولتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو اللہ نے, میں یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں کتنے ہم دن کے کتنے گھنٹے دین سے باہر رہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آمنہ, ہم دین سے باہر رہ سکتے ہیں؟ نہیں سر, ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی دین سے باہر نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ایون گوئنگ ٹو دا ٹوائلٹ, وہ سب کا سب جو ہے وہ دین کے اندر آتا ہے. ایوری سنگل تھنگ, یو آر لونگ یور اسپاؤس, یو آر لونگ یور پیرنٹس, یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ وچ اللہ از پرمیٹڈ یو. آپ جو بھی کام کریں جو اللہ نے آپ کو جس کی پرمیشن دی ہے, وی شوڈ انجوائے دیٹ. وہ اللہ کے دین میں ہیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے, وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ریلیشنز کا تھا, مین اور وائف کے ریلیشن. تو انہوں نے بولا کہ اس میں ثواب ملتا ہے. تو حیران ہوئے, انہوں نے بولا کہ اس میں کیسے؟ تو اللہ نے بولا کہ اگر وہ جو ہے اپنے جو اللہ نے احکامات, جو ویڈ لاک ہے نکاح میں نہ ہو, اور پھر وہ جو ہے وہ قربت کرے, تو کیا وہ غلط ہے؟ ایسے انہوں نے بولا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو نہ بولے کہ جب اللہ کی پرمیشن دی ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی آپ کام کریں گے وہ ثواب. اللہ نے جن چیزوں کی پرمیشن دی ہوئی ہے, ہم وہ جب اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ ثواب ہے. اس میں بے شک آپ کو بڑا مزہ, ہر اچھے کام میں آپ کو مزہ اصل میں آنا چاہیے. ہمارا یہ تصور ہے کہ جب ہمیں مزہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی چیز ہے. نہیں, یہ غلط ہے تصور. اللہ کے کاموں میں ہی تو ہمیں مزہ آنا چاہیے, اور وہ ہوتا بھی ہے. اللہ نے جو پرمیشن دی ہوئی ہے کھانے پینے کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا شہد, تو قرآن میں وارننگ اتری, تم کون ہوتے ہو حلال چیز کو حرام کرنے والے؟ انجوائے کرو, فوڈ کو انجوائے کرو, ریلیشن کو انجوائے کرو, دنیا کے ساتھ تعلق کو انجوائے کرو. صبح پھرو, گھومو پھرو, دنیا کو دیکھو, پیاری پیاری چیزوں کو دیکھو. اب یہاں پہ کل پرسوں جب بارش ہو رہی تھی تو بادل جو ہے نا پہاڑ کے نیچے آئے ہوئے تھے, تو بڑا پیارا سما تھا. زبان سے آپ دیکھیں تو نکلتا سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے بولا. اللہ کے کاموں میں بہت انجوائمنٹ ہے. جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ انجوائمنٹ جو ہے وہ غلط ہے, اور اللہ کے کاموں میں انجوائمنٹ نہیں, اللہ کے کام تو بڑے خشک ہے اور ہمیں زبردستی کرنا چاہیے, میں ان سے ایگری نہیں کرتا. اللہ کے ہر کام میں بہت انجوائمنٹ ہے. آدمی کو اطمینان ملتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صحیح ہے. تو یہ غلط کنسیپٹس ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ زمانے میں ہم میں آتے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ سب مانتے ہیں. کیا خیال ہے آمنہ یا جویریہ؟ اچھا, آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا اللہ کے دین کے باہر رہ سکتے ہیں؟ کہ ہم بولے کہ بھئی اب میں اللہ کے دین کو میں تھوڑا سا آف کر رہا ہوں, سوئچ آف کر رہا ہوں, اب میں دنیا کو سوئچ آن کر رہا ہوں. کیا اللہ نے ہمیں یہ الاؤ کیا ہے؟ کیا خیال ہے جویریہ؟ سر ہم لوگ تو
دوبارہ بولیے گا, آپ کی آواز مکس ہو گئی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. صحیح بول رہی ہیں تزمین, آپ کیا بول رہی ہیں؟ کیا اللہ پیدا ہوا ہے یا وہ آلریڈی, کیا اللہ پیدا ہوا ہے یا آلریڈی؟ نہیں, وہ اللہ پیدا نہیں ہوا. دیکھیں پیدا تو وہ چیز ہوتی ہے, اللہ نے یہ اصول بنایا پیدا ہونے کا اور مرنے کا, یہ اللہ نے اصول بنایا ہے. تو اللہ نے جو اصول بنایا ہے تو وہ اصول اس کے اوپر تو نہیں جائے گا نا. جو ٹائم ہے جس میں ہم بولتے ہیں کہ اچھا یہ اس ایئر میں پیدا ہوا اور اس ایئر میں جا کے وہ مرا, ٹھیک ہے, تو ٹائم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ٹائم کس نے بنایا, ٹائم کس نے بنایا, کوئی بتائے گا؟ یہ ٹائم کا جو تصور ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے اور زمانہ گزر رہا ہے, یہ کس نے بنایا ہے یہ کنسیپٹ؟ اللہ نے. ہم بولے نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ہر چیز بنائی ہے, ہر کنسیپٹ اللہ نے بنایا ہے. تو وہ کنسیپٹ ہم اللہ کے اوپر کیسے ڈالیں؟ وہ تو اللہ نے بنایا, وہ تو اللہ کی کریشن ہے, وہ تو کریٹڈ کے لیے ہے نا, جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے وہ اصول بنائے. تو یہ اصول اللہ پہ نہیں جا سکتے, اللہ کو کوئی ٹائم فالو کرنے کی ضرورت نہیں. ٹائم تو اللہ نے خود بنایا ہوا, یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, دنیا کے لیے بنایا. ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ٹائم گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے ٹائم بنایا. تو ہم جب بولتے ہیں نا کوئی پیدا, کبھی تو پیدا ہوا ہوگا اور کبھی تو مرے گا, تو ہم ٹائم کا کنسیپٹ لے کے چل رہے ہیں, لیکن یہ کنسیپٹ خود اللہ نے بنایا ہے. تو ہم اللہ, یہ اللہ کے بنائے ہوئے کنسیپٹ کو اس کے اوپر کیسے ڈالیں؟ وہ تو نہیں وہ فالو کرے گا وہ کنسیپٹ. وہ تو کریٹر ہے, وہ تو جو چاہے بنا دے. ٹائم چاہے تو فریز کر دے, ٹائم کو چاہے تو روک دے. صحیح ہے, اس نے دکھایا بھی ہے. معراج میں آپ دیکھتے ہیں ٹائم رک گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری اتنے آسمانوں کے سفر کر کے آگے جب واپس آئے تو ان کی کنڈی اس وقت تک کھیل رہی تھی, بولتے ہیں, یعنی جیسے ابھی نکلے تھے اور ابھی واپس آ گئے. دا ٹائم واز اسٹاپ. وہ ایک الگ کنسیپٹ میں چلے گئے. کیا خیال ہے شیان؟ ہے نا, ٹائم تو اللہ نے بنایا نا, تو ہم اللہ کے اوپر اس کی کریشن کو نہیں ڈال سکتے. تو ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ کہیں تو پیدا ہوگا. اللہ کتنا بڑا ہے بھائی. وہ اسپیس کا جو کنسیپٹ ہے, جو ہم بولتے ہیں نا کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, تو ہم اسپیس کو دیکھتے ہیں کہ بچے کم اسپیس لیتا ہے زیادہ اسپیس. اسپیس خود اللہ نے بنائی ہے, جو اسپیس کا کنسیپٹ. تو ہم اللہ کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ اللہ اچھا کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے. اسی طرح ٹائم کے کنسیپٹ کو نہیں ڈال سکتے. اسی طرح ہم موڈز کے کنسیپٹ کو نہیں ڈال سکتے کہ اللہ کبھی بہت خوش ہوتا ہے, کبھی اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. نہیں, اللہ تو ہمیشہ ایک طرح رہتا ہے. آپ صحیح کام کریں گے تو اللہ کی رضا میں آئیں گے, غلط کام کریں گے تو وہ اللہ کی رضا سے نکل جائیں گے. اللہ نے جو منع کیا ہے پھر وہ اللہ کے آپ غضب میں آ جائیں گے. جی زویا بولیے گا. سر جو آپ یہ ساری بات بتا رہے ہیں ٹائم کی اور کائنات کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا مطلب بڑا ہے اللہ, تو یہ ساری یہ سارا کانسیپٹ جو ہے وہ بچہ خود بخود امیجنیشن کرتا ہے. مطلب بچہ کس طریقے سے اس پورے کانسیپٹ کو سمجھتا ہے, کس لیے اس کا ہوتا یہ ہمیں ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بچے کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں غور و فکر کرتا ہے, پھر وہ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتا ہے, اور پھر اگر وہ اس پہ غور و فکر کرے جس طرح میں نے ڈسکور کیا, وہ اس کو ڈسکور کر لیتا ہے. جو ہے بچہ اس کو ڈسکور کر لیتا ہے. کس حد تک ڈسکور کرتا ہے وہ بچے کی اپنی جستجو یا بڑے کی جستجو پہ جائے گی, لیکن کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے اصل میں ان چیزوں کا. اگر ہم صحیح کنسیپٹ دیکھیں نا, قرآن کے صحیح کنسیپٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں, قرآن ہمارے اندر سرات کر گیا تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نا انالیٹیکل سینس, قرآنک انالیٹیکل انالیسس جو ہے نا وہ قرآنک ہو جائے گا. یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. لیکن جب ہم دوسرے مذاہب سے امپریس ہوتے ہیں, جو اللہ کو جسم بھی دیتا ہے, جو اللہ کو عمر بھی دیتا ہے, جو اللہ کو آپ بولیے کہ اللہ کے اپنے اصولوں. جی دوبارہ بولیے, بول رہے تھے کوئی. تو جب ہم اللہ کے اپنی کریشن پہ اللہ کو کسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ غلط راستے پہ چل جاتے ہیں. اور یہ بہت مشکل نہیں ہے. اگر میں نے بتایا, آپ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا یہ بات, آپ کو شاید پہلے کسی نے نہ بتائی ہو, لیکن بہت آسان ہے. اللہ کو سمجھنے بہت آسان ہے. اللہ کے سامنے بس جھک جائیے, اللہ کو پکڑ لیجئے, اللہ کو تھام لیجئے, اللہ سے چمٹ جائیے, ختم. اللہ کبھی مثال کے طور پہ اگر اللہ کو چمٹ جاتی ہے اور اللہ جس طرح آپ لوگوں ہم سے کنسرن کرتا, تو اللہ کی زبردستی ہم
جان چھڑوائے گا کیا؟ جاؤ دور جاؤ، اللہ نہیں کرے. چمٹنا اللہ کو جو وہ شرط ہے، باقی اللہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے آپ؟ وہ تو آپ کا رب ہے. ٹھیک ہے، وہ بولتا ہے کہ تم کہ میں تمہاری طریقے سے مدد کروں گا. ہاں آزمائش میں اللہ اس لیے ڈالتا ہے کہ تاکہ ہمارا اس سمجھ کی ترقی، جب ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. بڑی سخت بھی آزمائش میں اللہ ڈالتا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے بوائلنگ واٹر میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ کلمہ حق، ان کو اس میں مزہ آتا ہے کہ بوائلنگ واٹر میں گر جائیں گے لیکن کلمہ حق سے نہیں ہم ہٹیں گے. یہ نہیں کہ اللہ نے تو اجازت دی ہے کہ جب موت تمہیں بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے تو پھر تم ٹھیک ہے کلمہ ناحق بھی کہہ دو یا کلمہ کفر بھی کہہ دو اپنی جان بچانے کے لیے. وہ اللہ نے بے شک اجازت دی ہے، لیکن لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ وہ اپنی جانیں دے دیں اللہ کے خاطر، اس لیے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے لیے جب آپ جان بھی دیتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے جاوید صاحب؟ آپ جس چیز کے لیے محبت کرتے ہیں، جسے محبت، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور جس چیز کے لیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا جو بتائے ہوئے کام ہے اس کو وہ پیشن سے ہم کرتے ہیں، وہ انٹرسٹ سے ہم کرتے ہیں، اس میں ہمیں مزہ آتا ہے. بالکل جو ہے وہ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. وہ ہم نے یہ ریئلائز کرنا اصل میں ہے صرف کہ بھئی آپ کس سے محبت؟ اللہ سے، جو کہ رب العالمین ہے. وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو ڈفرینٹ چیزوں سے گزارے گا، آسان کرے گا، آپ کو ترقی دے گا. ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے جس میں آزمائش بھی ہوگی وہ آپ کو ترقی دے گا، اور آپ جو ہے پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جو اقبال بولتا ہے نا کہ کیا ہے، وہ بولتا ہے کہ پھر اللہ آپ کی تقدیر بھی جو ہے وہ پوچھ کے آپ کی لکھے گا. کیا ہے وہ شعر جاوید صاحب، یاد ہے آپ کو؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے ہر چیز وہ بن جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور اسی حالت میں اس کی جان نکل جاتی ہے. وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اس کو مزہ آتا ہے ہر چیز، اللہ کے پاس واپس لوٹنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہم نے آج تک جو ڈسکس کیا، میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک سمرائز کر دوں انشاءاللہ تعالی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان بندوں میں شمار ہوں گے جو دنیا میں چینج، پازیٹیو چینج لائیں، جو اس دنیا میں اللہ ہمیں استعمال کر لے اپنے دین کے غلبے کے لیے. اللہ کے دین کوئی تنگ کرنے والی چیز یا کوئی بڑی نیرو سی چیز نہیں ہے. ہر اچھا کام کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، ہر اچھا کام کرنا، ہر اچھا کام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، سچ بولنا، جھوٹ کا ادراک کرنا، اچھے ساتھی رکھنا، اچھے دوست بنانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہنوں کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، اپنے ہسبینڈ وائف سے محبت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا. لمٹ نہیں کراس کرنا. اللہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کے حکم کے مطابق، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر ہر کام میں مزہ آ رہا ہوگا. کیا خیال ہے مصطفیٰ؟ یار تم نے آج کیا کیا مائک کے ساتھ؟ آواز ہی نہیں صحیح ہوا مائک؟ نہیں صحیح ہوا، نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا نو یو کریٹر کا میں چاہ رہا تھا کہ بہت لمبا کھینچ رہا تھا، جو ہمارے اندر لوگ ہیں. میں نے دھنیا اگایا ہے. جی بیٹے آمنہ؟ سر میں نے دھنیا اگایا ہے. اچھا دکھائیے. سبحان اللہ. دکھائیں گے؟ آپ شیئر کریں گے؟ تصویر شیئر کریں گے؟ دھنیا دکھائیں گے؟ زبردستی. گھر کے اندر رکھتے ہیں باہر رکھتے ہیں؟ گھر کے اندر رکھا. اچھا میں نے یہ والے پلانٹس بھی اگائے ہوئے تھے مگر یہ مرجھا گئے. اچھا وہ کچھ ہو گیا ہوگا، کچھ امبیلنس ہوا ہوگا، یا تو ان کو صحیح غذا نہیں ملی ہوگی یا صحیح پانی نہیں ملا ہوگا، یہ زیادہ گرمی میں.
बहुत खूब, अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या ज़बरदस्त, अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मैंने आप लोगों को पहले अपने इलाके की, अपने गांव की एक तस्वीर दिखाई थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं तस्वीर दोबारा खींच कर दिखाऊं कि आप देखें कितने दरख्त निकल आए हैं हमारे इस गांव में, कितने घास पूरी हो गई है। पहले जो कीचड़ होती थी ना, अब वो पूरी हरा हरा हो गया माशाल्लाह, इट लुक्स ब्यूटीफुल। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। और बेटे शयान के क्या हाल है? आपकी अजानें कैसी चल रही हैं? माशाल्लाह इतनी प्यारी अजान देते हैं शयान। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में जाके बाकायदा, जावेद साहब मस्जिद में जाके अजान देते हैं शयान। मस्जिद से, माशाल्लाह, सही है। चले, कोई सवालात आपके जहन में हो? मैंने तो बहुत बातें कर ली। और कोई सवाल करना चाहें मेरे बड़े साथी, छोटे साथी, मुझे एक बिल्कुल फ्रैंक एक फीडबैक दें कि जो ये बातें मैंने आज आपसे रखी हैं, जो समाप्त किया है, इसमें कोई मुश्किल बात थी जो ज़्यादा वजाहत, या ये जो है आपका ख्याल है कि मैं कुरान के मुताबिक बातें कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, जो भी आप, जितनी भी आपकी नॉलेज है, कुछ थोड़ा फीडबैक अगर आप दें मुझे प्लीज़। सर मुझे तो सॉरी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आप आज पूरा नहीं सुन पाए, इसलिए कि आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया था एलुमनाई का, लेकिन जो कुछ भी सुना अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा आज समराइज किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आज की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो इससे मजीद फ़ायदा होगा। लेकिन जो कुछ भी सुना उससे तो बड़ा अंदाज़ा हुआ, इसलिए कि आखिरी स्लाइड जहाँ पॉइंट्स वो आप देख रहे हैं 28वां सेशन है मेरा ख्याल, 28वां 29वां। जी, आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब मेरी? जी, बीच में डिस्टॉर्टेड थी, अब आ रही है, कुछ बेहतर लगे। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपके बीच में सेशंस कुछ मिस किए हैं, और आज का सेशन भी इस वजह से मिस हो गया कि एलुमनाई का जो सेशन था पीटीसीसी का वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया था। लेकिन बहरहाल आखिरी हिस्से में जो आपका अटेंड किया माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें थी, और आपकी सारी बातें बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और इससे एक जज्बा मिलता है जब भी आपके साथ बैठ के जो है वो सुनते हैं और गुफ्तगू करते हैं, तो यकीनन ईमान भी ताज़ा होता है, और कुछ ना कुछ जो है वो तरबियत मूवमेंट के हवाले से और दावत के हवाले से कुछ ना कुछ करने का एक जो है वो थोड़ा सा स्पिरिट भी ताज़ी होती है। जो जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि आमना मुझे बताएं कि जो मैंने आज बातें की हैं वो उनको कैसे लगी हैं, लॉजिकल हैं, नहीं हैं लॉजिकल, समझ में आने वाली हैं, नहीं आने वाली, क्या आपके ख्याल अल्लाह ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगी, और मैं यानी कि बहुत खुश हूँ कि अराबिक की तरफ हम आ रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला। देखिए अल्लाह के दीन बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है। इसको शैतान मुश्किल करता है, या इंसान जो बहुत सारे हैं जो नासमझ हैं वो मुश्किल कर देते हैं। अब मुझे तुम जिस तरह आपको बताया कि मैं बचपन से, फिर आपको मैंने बताया कितने बड़े बड़े जहाज़ों पे मैं रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सोचता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है। मैं जानबूझ के बड़े जहाज़ों पे गया था जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये कि मैंने उनको बड़ा इंजॉय किया। उन जहाज़ों को देखा कि मुझ में अल्लाह ने कितनी कैपेबिलिटी दी है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए। एक मुल्क से हम लोग 45 डेज ट्रैवल करते थे समंदर में से दूसरे मुल्क में जाने के लिए तेल लेके। तो वो उसमें हम बड़े डिफरेंट तूफानों से गुजरते थे, डिफरेंट मौसमों से गुजरते थे। तो वो दैट वाज अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो हर चीज़ को मैंने इसमें लिया कि मैं अल्लाह के दीन को फॉलो कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे कैपेबिलिटी दी, अगर मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ तो वो अल्लाह की तरफ से दीन ही को फॉलो करना होता है। इसलिए कि अगर मैं, अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी है और मैं नहीं इस्तेमाल करूँ तो वो अल्लाह की नाशुक्री है ना। तो हम जो अल्लाह ने कैपेबिलिटीज़ दी हैं, और हर इंसान को ऐसी ज़बरदस्त कैपेबिलिटीज़ दी है, हर इंसान दुनिया को तहस नहस कर सकता है, बिलीव करें तो अल्लाह ने हमें, हम सब में ये कैपेबिलिटी दी। ठीक है, तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हमारा फ़ायदा है, हम दीन में रहेंगे और अल्लाह के नज़दीक हम बहुत आला मौकाम पे पहुंचेंगे। जी रूही, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, बस मैं सिर्फ यही कह रही थी कि आपका हर सेशन बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है।
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے کہ آپ مشکل ترین بات کو بہت آسان فہم بنا کے جو ہے ہمیں پہنچا دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. جی وہ روحی, وہ میں بار بار سلمہ آپ لوگوں کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ میں سب کام آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اگر صلاحیت دی ہے اور میں نے صلاحیت کو نہیں استعمال کیا تو اللہ تو مجھے پکڑ لے گا. بہت آخرت میں تو وقت بھی نہیں ہوگا میرے پاس. میں تو بہت بولیے کہ کبھی کبھی افسوس کر رہا ہوں کہ اتنی صلاحیت دی ہے, میں ان کو پوری طریقے سے میں استعمال بھی نہیں کر رہا. بس اللہ موقع دے, اللہ نے یہ جو موقع نکالا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ساتھ رہے, اور خاص طور پہ پیارے پیارے میرے بچے جو ہیں وہ ساتھ رہے. اور میں اللہ سے, مجھے پوری امید ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں دین کا تصور کلیئر ہو جائے تو ہی کین بی لائک اینی تھنگ. اتنا افیکٹو ہو جاتا ہے وہ انسان کہ دنیا اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے, پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے تو ہمیں بڑی کیپیبلٹیز دی ہیں, مجھ پہ بھی اللہ نے بہت زبردست کیپیبلٹیز دی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ ہم استعمال نہیں کرے, جس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے, یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے بات ہے. فرینہ آپ کچھ بولیں گی؟ فرینہ آپ کچھ فیڈ بیک دیں گی؟ عائشہ آپ کچھ بولیں گی؟ عائشہ, تزمین, آپ لوگ کچھ بولنا چاہیں گے؟ سر میری بہت زیادہ سیشن میں آپ کی لائف پہ اٹینڈ نہیں کر سکی, لیکن جتنے اٹینڈ کیے ہیں they were amazing. اور اگین وہی بہت ساری چیزیں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو کنٹامینیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تو سوال ہی نہیں سوچ سکتے. تو جب سوال ہی نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے آئے گا. یہ چیز ان سارے سیشن میں بہت زیادہ ریئلائز ہوتی رہی, اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کلیئرٹی اب آنا شروع ہوئی ہے چیزوں کے اوپر. تو جب سوال آتا ہے تو پھر جواب بھی صحیح آنا شروع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ عائشہ جاوید صاحب, جزاک اللہ. لیکن ایک چیز ہم تیار کر لیں کہ ہم اللہ کے کلام کو ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. ابھی اگلا اتوار تو عید ہے, اس میں تو ہم نہیں رکھیں گے سر. اس کے اگلے اتوار سے ہم قرآن عربک, ہم اللہ سے کلام کس طرح کریں, یا کلام جو عربی کلام ہے اس پہ ہم سیشن شروع کرائیں گے. آپ میں سے وہ افراد جو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ پلیز جو ہے وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں, وہ ہمیں لیڈ کریں کہ وہ کریں. میں عربی, قرآن کی عربی جانتا ہوں, لیکن میں عربی پڑھانے کے لحاظ سے میں اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوں, افیکٹو نہیں ہوں. تو آپ لوگ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, جنہوں نے عربی پوری ڈسپلنڈ مینر میں سیکھی ہے, تو دے کین بی ہیلپ فل انشاءاللہ. تزمین آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ اچھا, آپ نے آج کا سیشن آپ نے کیا تھا نا, جو باتیں آپ کی کچھ سمجھ میں آئیں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ مسئلہ ہو رہی تھا, بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھا. اچھا چلے, صحیح. آپ نے ریکارڈنگ ضرور دیکھ لیا کریں. ریکارڈنگ میں نا اگر آپ شروع کریں ریکارڈنگ, بیچ میں سے بے شک دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی ایک ریکارڈنگ پوری دیکھ لیں, پھر بیچ میں آپ بے شک چھوڑیں. تو وہ بہت ساری ریکارڈنگ ہے, 29 ہو جائیں گی آج میرا خیال. تو وہ آپ کو جہاں موقع ملے دیکھیں. تو آپ کو وہ چیزیں جو نا آسان کر کے میں نے پیش کی ہیں, کہ جو عموماً ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ آسان کر کے پیش کریں. عفیفہ آپ بولیں گے, آپ نے کافی سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. عفیفہ نہیں ہے. فرحینہ آپ کچھ بولیں گے؟ صحیح ہے. عائشہ جو ہے, عائشہ جاوید نہیں, عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن سر, بہت اچھا لگا آپ کا سیشن اٹینڈ کر کے. روز یوٹیوب پہ سنتی تھی, آج لائیو آپ کو سننے کا موقع ملا کافی عرصے کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.
تو بہت کلیئرٹی آ رہی ہے آپ کے سن کے, اور کس طریقے سے بچوں کو قائل کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو بتانا ہے, بہت ہیلپ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر کثیرا. اور انشاءاللہ عربی گرامر بھی میں ضرور آپ کے ساتھ لوں گی کلاسز انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, جو بڑے میرے ساتھی ہیں یہاں پہ, بچوں سے بالکل اس طرح بیہیو کریں جس طرح ہم بڑوں سے بیہیو کرتے ہیں. بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت سمجھدار, جی ہم سے زیادہ میرے نزدیک سمجھدار ہیں. جی بچوں کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کریں, آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت تیزی سے آگے نکلتے جی ہیں. بچوں کو جو زیادہ ہاں تکلیف ہوتی ہے نا, جب ہم ان کو بے وقوفوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, یا ہم اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم سے کمتر ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں, ہمیں بڑی باتیں معلوم ہیں, اور یہ بچے جو ہیں یہ ہم سے کمتر ہیں. وہ بچوں کو بہت ٹارچر دیتی ہے وہ چیز. بچہ ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کا اظہار کرے کہ وہ ہماری طرح ہی ہے, نارمل انسان, بڑا. آپ چھوٹے بچے کو بولیں گے تم چھوٹے ہو, فوراً آبجیکٹ کرتا, نہیں میں بڑا ہوں. تو وہ یہ اللہ نے یہ جو خودی ہے نا, یہ خودی کا احساس ہر انسان میں ڈالا ہوتا ہے, اور ہر انسان چونکہ اسمارٹ ترین ہوتا ہے تو جب آپ اس کو ڈیگریڈ کرتی ہیں, جب اس کی تذلیل کرتی ہیں, تو وہ اس پہ وہ جو ہے وہ آبجیکٹ کرتا ہے. جی سر, میں وہی عائشہ صحیح ہوں ہے. لاہور والی. جی آپ سے واٹس ایپ پہ بھی میری بات ہوئی تھی. جی 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 اچھا لاہور صحیح والی. ہے. ہاں جی. ہاں اور سر صحیح. میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں. میرا بچہ بہت زیادہ نا فلیگس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. میں آپ کو بتایا تھا نا سلو لرنر بولا تھا آپ نے, کہا تھا سلو لرنر نہیں بولنا, تو میں نہیں بولتی اس کو. تو وہ ماشاء اللہ اس کو فلیگس میں بہت انٹرسٹ ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو اگر جہاں کہیں اس کو فلیگس وغیرہ ملتے ہیں ان کو پڑھتا ہے, سنتا ہے. میں نے نوٹ کیا وہ بہت زیادہ نان مسلمس کی چیزوں پہ بہت کوسچننگ کرتا ہے. یہ جوئش یہ کیوں کرتے ہیں, ان کے فلیگ میں ایسے کیوں ہیں, وہ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کئی دفعہ تو میں جواب دیتی ہوں, کئی بار کہتی ہوں مجھے ان کا نہیں بیٹا پتا, ہم آپ مسلم کی باتیں کرو, آپ مجھ سے صحابہ کرام کی واقعات پوچھو, آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرو. لیکن وہ زیادہ وہ بھی سنتا تھا ماشاء اللہ, اس کی کافی نالج اچھی ہو گئی ہے. اس میں کافی میں انبیاء کی اسٹوریز بھی اس کو سناتی ہوں اور سب کچھ. لیکن وہ اس طرح کی کوسچننگ بہت زیادہ کرتا ہے کہ اب میں اریٹیٹ ہونے لگ گئی ہوں. نہیں, وہ جو ان کے انٹرسٹ کا ہے ان کو اس پہ رہنے دیں, اس سے آپ ہٹیے نہیں. لیٹ ہم واٹ ایور انٹرسٹ ہم. اور دوسرا جو ہے, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حضور کی سیرہ ضرور ان کو, میں بچپن میں دیکھتا ہوں جن چیزوں نے مجھ پہ سب زیادہ امپریس کیا وہ حضور کی سیرہ تھی. ایک بات کہ حضور اپنا کام ہر کام خود کرتے تھے. آج تک الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا کام خود کروں. جو بچپن میں نے حضور کا سنا تھا تو یہ تھا کہ اگر وہ جو ان کا چابک ہے وہ نیچے گر جاتا تھا تو گھوڑے سے خود اتار کے اٹھا کے کرتے تھے. پھر حضور جو ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ تھے کہ وہ کھانا بھی 3 ہاتھوں سے کھاتے تھے. وہ ہر چیز نے الحمدللہ مجھے بڑا امپریس کیا, اور میں نے کوشش کی میں اس کو فالو کروں. تو حضور کی جو سیرہ ہے بچوں کو ہمیں ضرور سنانی چاہیے. صحیح کتابیں لیں اور وہ بچوں کو وہ سنائیے. اسی طرح صحابہ کرام کی صحیح کتابیں لیں. کچھ لوگ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, ان کو سپر ہیومن بنا کے پیش کرتے ہیں, وہ نہ ہو. ان کے جو ہے نارمل ایز اے ہیومن بینگ, بٹ which could show the capacity of human being. وہ آپ کریں گے تو بچے انجوائے کرتے ہیں. صحیح ہے. عفیفہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. should we call off the session? آج لمبا ہو گیا وہ سیشن, 2 گھنٹے ہو رہے ہیں. جی جی سر مجھے بہت اچھا لگا سیشن, اور انشاءاللہ اور میں آج کل روزے بھی رکھ رہی ہوں. بس الحمدللہ. آپ کو جتنا سہولت ہو نا بیٹے آپ رکھیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ جو کام بھی کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں, صرف اللہ کے لیے, پھر مزہ آتا ہے. نابو نامی نہ, یہ جب آپ اچھا کام کریں نا وہ اللہ کے لیے کریں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے. پھر روزہ رکھیں گے اس میں مزہ آئے گا, نماز پڑھیں گے اس میں مزہ آئے گا, جتنے کام کریں گے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ انسان سے ایکسپیکٹیشن کریں گے, مزہ آتا ہے مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, مجھے قرآن پڑھنے میں بھی بس مزہ اللہ کے لیے کریں تو اللہ آپ کو جو ہے نا ہر چیز میں مزہ کرائے گا. اور مزہ جس کو آئے ہر چیز میں تو وہ کتنا خوش قسمت کرتے ہیں. زبردستی کر رہے ہیں تو وہ ان کو مزہ نہیں آتا. لیکن ہم جو کچھ کریں وہ اللہ کے لیے کریں. یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں نے اپنی جان دے دی تھی اللہ کے لیے, ان کو اس میں ہی مزہ آیا تھا جان دینے. تو ہم بھی جو ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کریں. ٹھیک ہے, ختم کریں سیشن کو انشاءاللہ. اب آپ لوگ سب کو اللہ جو بڑی
मज़ेदार ईद है, आप लोग एंजॉय भी करें और आपकी कुर्बानियों को भी। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी। मेरा बच्चा फ्लैग्स में इतनी इंटरेस्ट लेता है कि अब वो ड्राइंग भी बहुत ज्यादा बनाने लग गया, वॉर के सीन्स और इस तरह के। जहाज ही मतलब बना रहा होता है, लेकिन इस तरह का वॉर के बहुत ज्यादा सीन बनाने लग गया। अब इतना है कि वो स्टडी भी नहीं करता। जब उसको कोई काम भी मतलब थोड़ी देर के लिए जो पढ़ाते हैं घंटे के भर के लिए, उसमें भी वो कुछ भी कॉपी पेंसिल मिलने की देर होती है वो ड्राइंग शुरू कर देता है। उसको कोई और काम भी मतलब वो करना चाहे तो वो नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा ड्राइंग बनाने लग गया। पहले कभी कभी थोड़ा बहुत करता था, अब हर वक्त ड्राइंग बुक्स है तो वो कर देगा गंदी, आगे पीछे कॉपी पे कोई काम कर रहा होगा, स्पेलिंग्स नहीं याद करता, वो बस ड्राइंग बनाई जाता है। मैं उसको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर पाती हूँ कि इस तरह करना नहीं है। उम्र क्या है, एज क्या है उनकी? 11.5 साल का हो गए, लेकिन अभी भी राइटिंग बहुत प्रॉब्लम है। राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी आ रही, रीडिंग भी उर्दू में बहुत मुश्किल है, इंग्लिश ही कर पाता है। मैं वैसे आपको बताऊं कि लोग हर इंसान अपनी आप बोलिए कि प्रायोरिटी सेट करते हैं, और वो प्रायोरिटी वही सेट करते हैं जो जिस तरह उनका माइंड में बनता है ना, उस लिहाज से करते हैं। फिर अल्लाह ने कुछ सिफ़ात किसी को ज़्यादा दी होती हैं, किसी को, जैसे मेरा छोटा बेटा था तो उसको जो है मैथमेटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, एक बेटा था उसको जो है एस्थेटिक्स की तरफ, बेटी को कुछ और था। बेटी जो है वो उसको किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो किताब पढ़ते पढ़ते जो सो जाती थी, आंख बंद हो रही थी, मुंह उसका चलता रहता था। तो वही अल्लाह ने अलग अलग टेंडेंसीज दी हुई हैं, लेकिन आदमी जो है वो वक्त के साथ भी सीखता है, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ कनेक्शन डेवलप करता है। उनको बहुत ज़्यादा फिक्र ना कीजिए। स्पेलिंग का जो बेस्ट तरीका है, बस उनको लिखवाइए, उनको कहानी लिखवाइए, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखवाइए, अपनी एक्सपीरियंस अगर वो चाहें लिखना, ठीक है ना। फिर दूसरी है कि आप लोग रोल मॉडल्स होते हैं, माँ बाप रोल मॉडल्स होते हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वही अडॉप्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे कोई बात मैंने तो ये देखा है कि जो मेरे वाले साहब जब मैं छोटा था वो मेरे सामने करते थे, वो बड़े अरसे बाद जाके मुझे क्लिक किया और मैंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। वो दुनिया तो पूरा आप एट अ स्ट्रेच देखें, लेकिन ये आपके होना चाहिए जहन में कि अल्लाह ने इंसान को क्या सलाहियतें दी हुई हैं, किस तरह बनाया, किस तरह डिज़ाइन किया है अल्लाह ने, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जैसे मिसाल के तौर पे कुरान से आप भी जुड़े, उसके में जो यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो दे मस्ट हैव, जो पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ना उनकी प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट जो है वो ऑल्टर हुई होगी कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो ज़िंदगी में आप जो है वो डेवलप करते रहती हैं, तो वो आप छोड़ने ज़्यादा फिक्र ना करें, आप अच्छी चीज़ें सामने रखें, लॉजिक को हमेशा अपने जो है गुफ्तगू का वो बनाइए, बेस बनाइए, और बात करते पीछे ना पड़ें। पीछा पड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब आप लॉजिक की कोई बात करेंगे वो सोचने पे मजबूर होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ इंक्लाइन करेगा। तो बाकी अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह से दुआ करते रहें। माँ की जो दुआ है वो बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों से। इंशाल्लाह ठीक है, आप लोग अपना ख्याल कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर कुरान की अरबिक शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम उसमें फिर दूसरी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते रहेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। जज़ाकल्लाह सर, ईद अल्लाह जो मुबारक। है हमारे जी आप लोग सबको अल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार ईद अदा करे। मुस्तफ़ा और अब्दुल्ला पता नहीं ज़बा किस तरह करेंगे, बकरे को किस तरह ज़बा करेंगे, ये देखना। चाइना में होते हैं ना अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा शंघाई में रहते हैं माशा। चलिए ठीक है, ओके तज़मीन, ओके बच्चों सब, जवेरिया, शयान, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। आप लोग अपना ख्याल कीजिए, लंबा हो गया से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।